بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے یہ ساری کائنات بنائی جس کی کوئی انتہا، کوئی حد اور وسعت کو جاننا انسان کے بس سے باہر ہے. اس کائنات نے ہر قسم کی مخلوقات پیدا کی اور مخلوقات کے ساتھ اخیر میں انسان کو پیدا کیا. انسان کی زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اور ہے انسان کو نہیں معلوم نہیں تھا. جب معلوم نہیں تھا تو وہ اس کا انتظام بھی نہیں کر سکتا تھا. انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے، گرمی چاہیے، ٹھنڈک چاہیے، مکان بنانے کے لیے مٹیریل چاہیے، غذائیں چاہیے. یہ انسان کو معلوم نہیں تھا. جب معلوم نہیں تھا تو انتظام بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر معلوم ہوتا تو انتظام کرنے کے وسائل اس کے پاس نہیں تھے، سورسز اس کے پاس نہیں تھے. انسان کو نہیں معلوم تھا کہ میرے جسم میں کیا کیا ہونا چاہیے جس کی مجھے ضرورت ہے. یعنی انسان نہیں جانتا تھا کہ میرے جسم میں آنکھیں ہونی چاہیے جن سے میں دیکھ سکوں. آنکھیں نہیں ہوں گی تو میری زندگی بڑی مشکلات کے شکار ہوگی. میرے جسم میں کان ہونے چاہیے جن سے میں سن سکوں. کان نہیں ہوں گے تو میری بڑی مشکلات ہوں گی. میرے جسم میں زبان ہونی چاہیے جس سے میں بول سکوں. نہیں ہوگی تو میں بول نہیں پاؤں گا اور مشکلات ہوں گی. میرے جسم میں دماغ ہونا چاہیے جس سے میں سوچ سکوں. نہیں ہوگا تو طرح طرح کی مشکلات کے شکار ہوں گی. میرے جسم میں کیا کیا ہونا چاہیے، کتنی چیزیں ہونی چاہیے، انسان کو نہیں معلوم تھا. جب معلوم نہیں تھا تو وہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتا تھا، مانگ بھی نہیں سکتا تھا. ارینج کرنے کا تو سوال ہی نہیں. وہ کہاں سے ارینج کرتا؟ اس کے بعد وسائل ہی نہیں تھے. تو نہ یہ انسان کو معلوم تھا کہ باہر سے کیا ہونا چاہیے، نہ انسان کو معلوم تھا کہ اندر کیا ہونا چاہیے اور زندگی گزارنی. اللہ نے یہ تمام انتظامات کیے. باہر جو کچھ ہونا چاہیے تو سارا انتظام کیا. ہوا کے بغیر انسان ایک منٹ زندگی نہیں گزار سکتا. اور ہوا بھی نہیں، ہوا نہیں، آکسیجن. یہ تو پہلے زمانے میں سادہ زمانہ تھا، انفارمیشن کا دور نہیں تھا، سائنسی تحقیقات کا زمانہ نہیں تھا. اس زمانے میں اتنا کہتے تھے ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. آج یہ نہیں کہتے. آج کہتے ہیں ہوا نہیں، آکسیجن چاہیے، اور آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور اسے تجربات بھی ہوتے رہتے ہیں. تقریباً ہر سال سردیوں میں کشمیر میں کہیں نہ کہیں کوئی آدمی آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے. تجربہ اس کا اس طرح کر سکتے ہیں کہ سردیوں میں جب گھروں کے اندر بخاریاں جلاتے ہیں، اگر کمرہ بند کر دیں اور کوئلے کی بخاری اندر جلائیں اور دھواں باہر نکلنے کا انتظام نہ ہو، اور اس کے بعد بخاری رات بھر جلتی رہے گی، کمرہ گرم ہوگا. اس بخاری کے دھوئیں کی وجہ سے کمرے کا آکسیجن ختم ہو جائے گا اور جو سوئے ہوئے ہیں صبح ایک بھی نہیں اٹھے. یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل جناب. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں ہوا ہی نہیں چاہیے، ہوا کی خاص قسم چاہیے، اس کا نام ہے آکسیجن. حالانکہ اس کمرے میں گیس موجود ہے مگر وہ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ.
آکسیجن ختم ہو گیا تو جو سوئے ہیں وہ سوئے رہ جائیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے آکسیجن کا ایک بڑا لمبا نظام کھڑا کیا ہے جس کو عام آدمی نہیں، بہت پڑھے لکھے انسان بھی نہیں جانتے ہیں. ہاں جو سائنسی تحقیقات کے ماہر ہوں گے ان کو تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہوگا کہ انتظام کتنا بڑا ہے. کہاں اللہ تعالیٰ شاموں یہ ہوا پیدا کرتے ہیں، پھر اس ہوا کے اندر آکسیجن کہاں جنریٹ ہوتا ہے، پھر وہ فضا میں کیسے شامل ہو جاتا ہے، پھر یہاں سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو دوسری گیس ہے وہ کیسے بنتی ہے، اور اس کے بعد ان دونوں کو برابر کیسے کرتے ہیں، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت کہاں ہے اور وہ کہاں استعمال ہوتی ہے، اور آکسیجن کہاں سے نکل کر آتی ہے اور انسانوں تک کیسے پہنچتی ہے. وسیع ترین نظام ہے. اور اس کا اندازہ آپ کس سے ہوگا کہ سردیوں میں کمرہ بند کر کے رکھتے ہیں، 24 گھنٹے بند رکھتے ہیں اور کھڑکیاں بھی نہیں کھولتے، دروازہ بھی نہیں کھولتے، سردی اندر نہیں آنی چاہیے، کمرہ ٹھنڈا ہوگا. 24 گھنٹے کمرہ بند رہتا ہے. پھر رات کو اسی کمرے کے اندر لوگ سر کے اوپر لحاف لے کر کے سوتے ہیں، کھڑکیوں دروازوں پر پالیتھین پہ لٹکاتے ہیں. اس کے مطلب باہر کی ہوا بالکل اندر نہیں آنے دے رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شاموں اس کمرے کے اندر اتنی آکسیجن کا سٹار کر دیتے ہیں کہ سوئے ہوئے انسان کا منہ بھی بند ہے، سر کے اوپر لحاف ہے، پھر بھی 6-7 گھنٹے تک اس کو اتنی آکسیجن سپلائی ہو رہی ہے جس سے وہ صبح کو زندہ حالت میں زندہ ہے. اور یہ ہوا ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تبھی تو زندہ اٹھائی ہے. اب کیسے اللہ تعالیٰ شانو کمرے کے اندر، حتیٰ کہ اگر کہیں زمین کے اندر کوئی کمرہ ہوگا وہاں بھی پہنچا دیتے ہیں. یہ کیسے پہنچ جاتی ہے؟ کیا اللہ کا لیکن ہے. تو اللہ نے انسان کی زندگی گزارے ہوا کا انتظام کیا. پانی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، پانی کے بغیر زمین سے کچھ اگے گا نہیں، پانی کے بغیر جانور زندہ نہیں رہیں گے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہیں گے. تو پانی کا پورا انتظام کیا. اور وہ آج کا جو علم ہے، سائنسی علم، اس میں ایک شعبہ پڑھایا جاتا ہے واٹر سائیکلنگ. اس واٹر سائیکلنگ کو جب ڈیٹیل کے ساتھ انسان پڑھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے چل کر کس کس طرح سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتا ہے. وہ بہت لمبا نظام ہے. اس لمبے نظام کے بعد پھر ہم تک یہ پانی پہنچتا ہے، اور ایک ہی پانی پہنچتا ہے جس سے ہم سیراب بھی ہوتے ہیں، بدن بھی دھلتا ہے، زمین کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جانوروں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اور کہیں پانی کہیں برف کی شکل میں ہے، کہیں چشموں کی شکل میں ہے. وہ پانی آتا ہے، ملکوں کے سیراب کرتا ہے، سیراب کرتا ہوا ایک ملک سے گزر کر دوسرے ملک تک پہنچتا ہے. اس طرح سے زندگی چل رہی ہے. غرض انسان کو مکان بنانے تھے، انسان کو نہیں معلوم تھا مکان بنانے کے لیے مجھے مٹیریل کہاں سے ملے گا. اللہ نے اس کے لیے مٹی بنائی، پتھر بنائے، لوہا بنایا، یہ سارے جنگلات اسی لیے. اور اس کے نتیجے میں انسانوں کا مکان بن رہے ہیں. انسانوں کو کپڑوں کی ضرورت تھی، اللہ نے اسی زمین کے اندر سے کاٹن پیدا کیا اور طرح طرح کی چیزیں جانوروں کی بدن پر خون پیدا کی. نتیجے میں انسان کی دوائی کی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو باہر جتنا کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سارا اللہ نے انتظام. ہاں گرمی اور سردی چاہیے، ہیٹنگ چاہیے. وہ ہیٹنگ بھی اتنی ہونی چاہیے کہ انسان برداشت کر سکے. اگر ہیٹنگ زیادہ ہو جائے گی انسان برداشت نہیں کر پائے گا، جل جائے گا. اور اگر مائنس زیادہ ٹمپریچر چلا جائے گا تو انسان کلفی جم جائے گی. تو اللہ جل شانہ سردی اور گرمی کو اتنا بیلنس کے ساتھ چلاتے ہیں کہ زمین کے انسان بھی بس رہے ہیں، مخلوقات بھی زندگی گزار رہی ہے. اور جہاں امبیلنس ہے، یعنی جہاں سردیاں زیادہ ہے، وہاں کوئی مخلوق نہیں، سائبیریا وہاں زندگی نہیں گزار سکتے. وہاں تو اوپر آسمان نیچے بھراتا ہے اور وہ برف ہمیشہ ہزاروں سال سے ویسے ہی ہے، اسے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے. تو غرض ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے باہر سے جو کچھ چاہیے اللہ نے وہ سارا انتظام کیا. اور اس تفصیل کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. میں نے انسانوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کیا کیا پیدا کیا. آسمان کا تذکرہ، زمین کا تذکرہ، جانوروں کا تذکرہ، پھلوں کا تذکرہ، زمین سے اگنے والی چیزوں کا تذکرہ، پھر وہ اناجوں کا تذکرہ، پھر رات اور دن کا تذکرہ. یہ سارا قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا. اچھا اس باڈی کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے تھا ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضرورتوں کو ٹھیک طرح سے پورا کرنے کے لیے پورا نظام بنایا. آنکھوں کا نظام، کانوں کا نظام، سننے کا، دیکھنے کا، سوچنے کا، چلنے کا، نرو سسٹم، میموری سسٹم، سوچنے کا سسٹم، تھنکنگ کا قسم. ایک باڈی کے اندر سینکڑوں نظام بیک وقت کام کرتے ہیں، سینکڑوں. خون بن رہا ہے، وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. مردوں کے جسم میں منی بن رہی ہے، عورتوں کے جسم میں ایگ بن رہے ہیں، پسینہ بن رہا ہے، آنکھ کے اندر تری پیدا ہو رہی ہے، منہ کے اندر پانی پیدا ہو رہا ہے، اندر پیشاب تیار ہو رہا ہے،
کھانا کھایا ڈائجسٹ ہو رہا ہے، وہ ڈائجسٹ ہونے کے بعد وہ فضلہ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، خون تیار ہو رہا ہے، عورتوں کے جسم میں جو بننا چاہیے وہ ہو رہا ہے، ماں غذائیں کھا رہی ہے، اس کی چھاتی میں دودھ بن رہا ہے، رات کا وقت آ گیا، نیند چاہیے، نیند کا سسٹم اللہ نے کھڑا کر دیا، اس نیند کے دوران انسان کی باڈی کا ریپیئرنگ ہوتی ہے، وہ چل رہا ہے سارا نظام، بیک وقت ایک باڈی کے اندر سینکڑوں سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم زندگی گزارتے ہیں، حتیٰ کہ اس باڈی کے اندر کمیونیکیشن کا پورا سسٹم کام کر رہا ہے، مواصلات، اور وہ سمجھ میں ایسے آئے گا، ڈیٹیل تو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اگلی بات بیان کرنی ہے، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں مثال بیان کرتا ہوں۔ فرض کیجئے ہم رات کو سوئے ہوئے ہوں، اتفاق سے ہم وہاں کھڑے تھے تو میرے پاؤں میں مچھر کاٹ رہے تھے، رات کو ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کمرے کے اندر مچھر آ گئے، اندھیرا ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، مچھر نے پاؤں پر آ کر کاٹا، ٹھیک، دماغ کو فوراً پتہ چل جائے کہاں دشمن نے حملہ کیا، یا گردن پر یا پیشانی پر مچھر نے کاٹا، دماغ نے چیک کیا کہاں ہے یہ، نیند کے اندر ہی دماغ کو سگنل چلا گیا، دماغ نے نیند کے اندر ہی محسوس کر لیا کہاں پر ہے یہ، اسی نیند کے اندر دماغ نے ہاتھ کو آرڈر نکالا اور ہاتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹھیک وہیں پہنچے گا جہاں مچھر کاٹ رہا ہوگا، وہاں انسان اس کو کھجلانے لگے گا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہم نے تو مچھر نہیں دیکھا، اس کی آواز نہیں سنی، کیسے پتا چلا یہ سب؟ اللہ نے اس باڈی کے اندر کمیونیکیشن کا پورا نظام بنایا، آپ کے کمر کے بیچ میں اتفاق سے جوں بیٹھی تھی اور اس نے کاٹا، آپ نے نہیں دیکھا، جو ہی اس نے کاٹا دماغ کو سگنل چلا گیا کسی نے دشمن نے حملہ کیا ہے، اور دماغ ساتھ میں چیک کرے گا کہاں ہے یہ، اس کے بعد کہیں گے بھائی اب کیسے کھجلاؤں گا، تو اب ہاتھ وہاں پہنچے گا اور اس کے بعد اسی جگہ پر انسان کھجلائے گا، اور کھجلانے کے لیے یہاں سے ناخن تیار ہے۔ غرض ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے تھا اللہ نے سب کچھ رکھا، بہت لمبا نظام ہے، بہت ہی زیادہ لمبا نظام ہے، کاش انسانوں کے مزاج بنے کہ ہم اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے والے بنے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، تم غور نہیں کرتے تمہارے جسم میں میں نے کیا کر رکھا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں میں میری قدرت کی عجیب عجیب نشانی، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مگر سمجھنے کے لیے ضروری ہے غور کرنا، اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کرنا۔ یہ جو ہمارے بھائی سکولوں کالجوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کاش ان کا دماغ کا استعمال ہو کہ وہ اللہ کی قدرتوں کے سامنے رکھ کر پڑھیں اور پڑھائیں، تو اللہ کے معرفت کے دروازے کھلیں گے۔ میڈیکل کالجوں میں انیٹمی پڑھائی جاتی ہے، کاش وہ اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر کے پھر انیٹمی پڑھیں اور پڑھائیں، تو دیکھیں اللہ کی معرفت کیسے آؤ۔ کالجوں کے اندر باٹنی پڑھائی جاتی ہے جس میں درختوں، پھولوں، پودوں کی ساری تھیوریاں ہوتی ہیں، اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر اگر پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو اللہ کی معرفت کے دروازے کھلیں گے۔ زولوجی کے اندر جانوروں کی ساری تھیوریاں پڑھائی جاتی ہیں، جانوروں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، جانور دودھ کیسے دیتے ہیں، جانوروں کی کھاد کیا، زولوجی کے اندر اللہ کے قرآن کو غذا کھانی ہے، یہ غذا کھاتے کھاتے تنگ بھی نہیں آنا چاہیے، اور غذا کھاتے اس کو لطف بھی آنا چاہیے، تو اللہ نے کیا نظام بنایا، غذاؤں کے اندر مزہ رکھا اور مزے بھی الگ الگ رکھے، ادھر سے زبان کے اندر مزے کو محسوس کرنے کا سسٹم رکھا، اس لیے ہم کھاتے ہیں پکا کر مجرا، تو زبان کے اندر ٹیسٹ اللہ نے رکھا، اور اتنا لمبا نظام ہے ٹیسٹ کا کہ ہزاروں ذائقے یہ زبان نکال کر رہتی بیک وقت، اور آپ فرق کیسے کر سکیں گے؟ حلوہ بھی میٹھا ہوتا ہے، پھرنی بھی میٹھی ہوتی ہے، اندھیرے میں اگر کسی نے منہ میں چمٹا رکھا، زبان چک کر کے بتائے گی یہ تو پھرنی تھی، ٹھیک، اور اگر حلوے کا چمچہ منہ میں ڈالا گیا تو فوراً محسوس کرنے دے تو حلوہ، ہم زبان سے کہیں گے اس میں وہ بھی میٹھا۔ اگر آپ نے اندھیرے میں امریکن سیب کھانا شروع کیا، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں کون سا سیب تھا، لیکن چباتے چباتے آپ کا ذائقہ بتا دے گا کہ کون سا سیب، زبان فرق کر لیتی ہے، دلشس سیب کا ذائقہ میٹھا مگر کچھ اور امریکن سیب کا ذائقہ میٹھا مگر وہ کچھ اور، ان دونوں میں فرق ہے، یہ فرق اللہ نے کہاں سے رکھا کہ زبان پر، اور چمیلی کی خوشبو تھی تو خوشبو میں انسان فرق کر لیتا ہے، انسان لقمے کے اندر ایک لوشن شامل ہو جائے،
اس لوشن کے بعد یہ لقمہ جب چبے گا تو تیار ہوگا، پھر اس کو حلق سے نیچے اتارنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ نے اس کے لیے منہ کے اندر 6 جگہوں پر پانی نکلنے کا سسٹم بنایا، اس کو لعاب کہتے ہیں، اور وہ پانی نکلتا رہتا ہے، اور جب لقمہ ہم چباتے ہیں تو وہ پانی اس لقمے میں شامل ہوتا ہے، چباتے چباتے لقمہ جب تیار ہو جاتا ہے، لقمہ تیار ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور دماغ کو سگنل چلا جاتا ہے کہ لقمہ تیار ہو گیا، دماغ وہاں سے آرڈر کرتا ہے، حلق کے نیچے سے جھٹکا لگتا ہے اور لقمہ نیچے چلا جاتا ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں جھٹکا لگ گیا، وہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ اور سمجھنا ہوگا تو کبھی گائے کو یا بکری کو پانی پیتے ہوئے دیکھ لینا، اور یہاں اس کو جھٹکا لگتا ہوا نظر آئے گا، وہی جھٹکا ہم کو یہاں لگتا ہے، اللہ نے سسٹم رکھا۔ اگر وہ جھٹکا نہیں لگے گا لقمہ نیچے نہیں جائے گا۔ تم ہاتھ میں پانی لے کے دیکھو، پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالو، اور جب تک گلے کا جھٹکا نہیں لگاؤ گے تب تک پانی نیچے نہیں جائے گا۔ ابھی واپس آ کر سارے تجربہ کر لینا کہ منہ میں پانی کا گھونٹ لے لیا، اور جب تک کری کریں گے تب تک وہ پانی وہی رہے گا، حالانکہ اندر سوراخ موجود ہے، لیکن سوراخ میں پانی نہیں جائے گا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، جب تک یہ جھٹکا نہیں نیچے سے لگائیں گے تب تک وہ پانی نیچے نہیں جائے گا۔ ایسا سسٹم اللہ دیکھیے، اس باڈی کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے اللہ جل شانہ سب کچھ رکھا ہے، باہر جو کچھ ہونا چاہیے سب کچھ رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شام کہتے ہیں میرے بندے، میں نے تیرے لیے زمین بچھائی، اس میں ہر قسم کی غذائیں تیرے لیے پیدا کی، میں نے آسمان بلند کیا، وہاں سے پانی برسایا، میں نے تمہارے جانور پیدا کیے، وہ جانور تم کو طرح طرح کے فائدے دے رہے ہیں، میں نے تمہارے جسم کے اندر سب کچھ رکھا، دیکھنے کو آنکھیں، بولنے کو زبان، سننے کو کان، سوچنے کے لیے دماغ، چلنے کے لیے پاؤں، نرو سسٹم، یہ جو ہم یہ کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نرو سسٹم کام کر رہا ہے، اس لیے جب انسان مر جاتا ہے اور نرو سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو ہاتھ ایسے ہو جائیں گے، یہ پھر مڑتے بھی نہیں، کیوں؟ نرو سسٹم بیٹھ گیا۔ اور کبھی انسان زندہ ہوتا ہے اور نرو سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے کہ مڑتے ہی نہیں بات ہے، اس کا ہر وقت ہمارا نرو سسٹم کام کر رہا ہے۔ ٹھیک، اور سمجھو گے انسان کی آنکھ کے اوپر یہ جو کور ہے یہ کھلتا اور بند ہوتا ہے، کھلتا اور بند ہوتا ہے، اور سینکڑوں مرتبہ کیا شاید ہزاروں مرتبہ میڈیکل میں بتایا جاتا ہوگا کہ یہ آنکھ کا کور اوپر سے کتنی مرتبہ کھلتا اور بند ہوتا ہے، یہ اللہ نے نظام رکھا ہے، کیونکہ آنکھ کے اندر جو گرد و غبار آئے گا اس گرد و غبار کو وائپر کے ذریعے سے صاف کرنا ہے، اور اندر آنکھ کے اندر تراوٹ رکھنی ہے، تراوٹ، وہ تراوٹ کے لیے اللہ نے دماغ کے اندر ایک ٹینکی رکھی ہے، اس ٹینکی سے پانی تھوڑا تھوڑا نیچے آتا رہتا ہے، اس لیے آنکھ اندر سے تر رہتی ہے، اور اگر کبھی اوور فلو ہو گیا تو آنسو نکل آتا ہے۔ یہ جو اندر سے پانی، اس آنسو کے اندر اللہ نے نمک رکھا ہے، جسے تم نے اگر کبھی دیکھا ہوگا، اگر وہ آنکھ کا آنسو زبان پر آ جاتا تو زبان فوراً محسوس کرتی ہے کہ نمکین ہے، اس آنسو کے اندر نمک کہاں سے آ گیا؟ کیوں نمک رکھا اس نے؟ اس لیے کہ وہ یہاں ڈرین سے اندر چلا جائے گا بیدی تک تو نمکین بنا کر پہنچا دیا، اس نمکین پانی کے قطرے، آنسو کے قطرے سے بھی انسان کی باڈی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کی جسم کے اندر کی ساری ضرورتیں پوری کر دی۔ کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ کھانوں کے ذائقے الگ الگ رکھے، پھر چبانے کے لیے دانت دیے، پھر اس کو گھمانے کے لیے زبان کا سسٹم بنایا، پھر نیچے اتارنے کے لیے، اس کے بعد معدے کے حوالے ہو جاتا ہے، معدہ اس کو کرش کرتا ہے، ڈائجسٹ کرتا ہے، خون الگ ہو جاتا ہے، فضلہ الگ ہو جاتا ہے، فضلہ الگ ہو کر کے ادھر سے نکل جاتا ہے، پانی ادھر سے پیشاب کی شکل میں نکل آتا ہے، اور باقی جو ہے وہ خون بنتا ہے، خون کے بعد ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور سارے جسم کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، انسان کام کر رہا۔ انسان کی باڈی کا ایک ایک حصہ، تھیوریوں کی دنیا ہے، ہڈیوں کی دنیا الگ، دماغ کی دنیا الگ، کڈنیز کی دنیا الگ، برین کی دنیا الگ، ہارٹ کی دنیا الگ، نرو سسٹم کا دنیا الگ، اور وہ اسی لیے آج ہر چیز کے لیے الگ الگ ڈاکٹر ہیں، یہ نیورولوجسٹ ہے، یہ فلانے، یہ صرف ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، یہ صرف آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، یہ صرف کانوں کا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر سالہ سال اسی ایک کام کو پڑھتے رہتے ہیں اور سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ اتنا پڑھ کر کے بھی تم اللہ کے قدرت کو نہیں سمجھ سکے۔ اللہ جس اللہ نے یہ سارا نظام بنایا، اسی اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ تمہاری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ اللہ ہی نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اسی اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو زمین پر بسایا، اور بسانے کے لیے جو کچھ چاہیے تو وہ سارا انتظامات کیے، اور وہی اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہارا رب، خالق اور مالک ہوں، میں نے اگر تمہارے لیے ساری چیزیں انتظام کی ہیں، میں ہی تمہیں بتاؤں گا تمہاری زندگی کیسے گزرے گی۔
اس دنیا میں سے کون کون سی چیز تمہیں کھانی ہے وہ میں بتاؤں گا. تم نہیں فیصلہ کر سکو گے کون سی چیز تمہارے لیے کھانی بہتر ہے کون سی نہیں ہے. تمہیں کون کون سا کام کرنا ہے نہیں فیصلہ کر سکو گے وہ میں بتاؤں گا تمہیں کہ کون کون سا کام تمہیں کرنا ہے اور کون سا کام تمہیں نہیں کرنا ہے. یہ تو چھوٹے مسئلے ہیں. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے وہ میں بتاؤں گا تمہیں. جس نے بنایا وہی بتائے گا میں نے تم کو پیدا کیوں کیا. اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ تم جاؤ گے آگے کہاں تمہیں کوئی بتانے والا نہیں. میں بتاؤں گا آگے کہاں جانا ہے تمہیں یعنی کہاں جانا ہے واپس میرے پاس آنا ہے. تو میں نے پیدا کیوں کیا یہ میں طے کروں گا. کہاں پہنچنا ہے میں طے کروں گا. یہ دنیا میں زندگی کیسے گزارا تو وہ میں بتاؤں گا. تمہارے سامنے ایک عورت آئے گی وہ تمہاری ماں ہوگی. دوسری عورت آئے گی وہ تمہاری بیوی ہوگی. تیسری عورت آئے گی وہ تمہاری بہن ہوگی. ایک اور ہوگی وہ تمہاری پھوپھی خالہ ہوگی. ایک اور ہوگی وہ تمہاری بیٹی ہوگی. تم نہیں فیصلہ کر سکو گے کس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے وہ میں طے کر کے بتاؤں گا. تمہارے گھر میں جوان بہن ہوگی. تم غیر شادی شدہ ہوں گے. اب تمہیں بیوی کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے تم اپنی عقل سے اگر سوچنے لگو گے تم کہو گے میری بہن کو اس گھر میں جو کچھ کرنا ہے میں اپنے گھر میں رکھ کر کے خود ہی کر دوں گا. میں اپنی بہن کسی اور کو دے دوں گا وہ جو اس کے ساتھ کرے گا وہ میں خود ہی کر دوں گا. میں کیوں اجنبی کی عورت کو لاؤں گا اگر تمہاری عقل یہ کرنے لگے گی. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا سمجھا رہا ہوں. یعنی اگر انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرنے لگے گا تو کیا کہے گا میرے گھر میں جو میری وفادار بہن ہے یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے میں کسی اور کو دے دوں گا. اور اس سے کہوں گا یار کسی اور کی بہن مجھے لا کر کے دے دو تاکہ میں اس کے ساتھ پرائیویٹ زندگی گزاروں. اس سے بہتر تو یہی ہے نا کہ یہ جو میری بہن بچپن سے میرے گھر میں رہ رہی ہے میں اس کا سگا بھائی وفادار وہ میری سگی بہن مجھ سے محبت کرنے والی. نہ ساس بہو کا جھگڑا ہوگا نہ بیوی کے جھگڑے ہوں گے. ہم دونوں پرائیویٹ زندگی بھی گزاریں گے ویسے ہی جیسے اس بہن کو وہاں اجنبی مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. لہذا میرا اسی کے نام نکاح کر دو. تمہاری عقل یہ فیصلہ کرتی. میں نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. تمہارے گھر میں جانور ہیں ایک بھیڑو ہے ایک بکری ہے ایک بلی ہے ایک کتا ہے. تم نہیں فیصلہ کر سکو گے ان میں سے کس جانور کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے کس کا گوشت کھانا ہے کس کا نہیں کس کا دودھ پینا ہے کس کا نہیں کس کی کھال تمہارے لیے کیسی ہے. تم نہیں فیصلہ کر سکو گے. باڈی کے اندر جانور کے اندر 4 چیزیں ہیں. گوشت بکری کے اندر 4 چیزیں ہیں. گوشت ہے خون ہے دودھ ہے اور پیشاب ہے. تم فیصلہ نہیں کر سکو گے ان میں سے کون سی چیز مجھے استعمال کرنی ہے کون سی چیز مجھے بچنا ہے. تم کہو گے گوشت مزیدار ہے یہ بھی کھائیں گے. دودھ بڑا مزیدار ہے یہ بھی پیئیں گے. جب دودھ مزیدار لکوڈ ہے وہ پیئیں گے تو خون بھی پیئیں گے پیشاب بھی پیئیں گے. تم فیصلہ نہیں کر سکو. میں خالق ہوں چیزوں کا. میں تمہیں بتاؤں گا کون سی چیز تمہیں کرنی ہے کون سی چیز تمہیں نہیں کرنی ہے. تمہیں پیدا کیوں کیا یہ میں بتاؤں گا. آگے تمہیں جانا کہاں ہے وہ میں بتاؤں گا. میں تمہارے لیے کیا چاہتا ہوں وہ میں بتاؤں گا. میں کس چیز سے راضی ہوں گا وہ میں ہی بتاؤں گا اور میں کس چیز سے ناراض ہوں گا وہ میں بتاؤں گا. کون سی چیز تم پر فرض ہے وہ میں طے کروں گا کون سی چیز تمہارے حرام ہے وہ میں طے کروں گا. یہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں یہ سارا میں بتاؤں گا اپنے نبی کے ذریعے سے. خود آ کر تمہارے گھر گھر آ کر نہیں بتاؤں گا. جیسے بادشاہ آرڈر نکالتا ہے وہ تھوڑے گھر گھر میں آ کر کے کہتا ہے. وہ آرڈر نکالتا ہے اور بادشاہ کی طرف سے جس کا مین ہوتا ہے وہ آ کر کے سنا دیتا ہے یہ اعلان ہو گیا. سیم اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں میں اس کائنات کے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی کائنات کے انسانوں کے لیے طے کرنے والا ہوں تمہاری زندگی کیسے گزری ہے. اللہ ان کو 2 ہی لفظوں میں یہ سارا بیان کر دیتے ہیں الا لہ الخلق والامر. اچھی طرح سے سنو کائنات کا خالق میں آرڈر میں میرا چلے. جناب جس نے مکان بنائے وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس مکان میں کون بسے گا. جس نے دکان بنائی وہی طے کرے گا دکان میں کون سا بزنس کرنا ہے. جس نے کپڑا خریدا وہی طے کرے کہ کپڑے کا کیا بنانا ہے. جس نے کمپیوٹر بنائے وہی بتائے گا کمپیوٹر کا یوز کیسے ہوگا. جس نے موبائل بنائے وہی بکلیٹ ساتھ میں دے گا موبائل کیا کیسے کیسے استعمال کریں گے فنکشن کیا کیا ہے. جس کاندروں نے آٹا لایا وہی کاندروں طے کرے گا اس آٹے کا کیا بنانا ہے. جس سونار نے سونا لایا وہی طے کرے گا اس سونار کا کیا بنانی ہے کیا بنانی ہے کیونکہ وہی مالک ہے اس کا. یہ تو ضابطہ ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے جس اللہ نے کائنات کو بنایا جس اللہ نے اس کائنات کے اندر انسان کو بسایا جس اللہ نے اس انسان کی ساری ضروریات پوری کی جس اللہ نے اس انسان کو مانگے بغیر وہ سب کچھ دیا جو اسے چاہیے تھا وہی اللہ طے کرے گا کہ تمہاری آنکھ میں نے بنائی اسے کون سی چیز تم دیکھو گے کون سی نہیں دیکھو گے. تمہارا کان میں نے بنایا اس سے سننے کا کب کرو بھائی طے کروں گا اس کان سے کیا کہ تمہیں سننا کیا نہیں سننا. میں نے تم کو جوانی دی اس جوانی کے اندر میں نے بہت کچھ رکھا ہے تمہارے اندر سیکچوئل پاور میں نے جنسی قوت
میں طے کروں گا یہ جنسی قوت تمہیں کہاں استعمال کرنے اور کہاں کنٹرول کرنا ہے. کائنات کے چپے چپے پر میری بنائی ہوئی بے شمار چیزیں ہیں. میں بتاؤں گا تمہیں کون سی چیز استعمال کرنی ہے کون سی نہیں. پانی بھی لکوڈ ہے, دودھ بھی لکوڈ ہے, جوس بھی لکوڈ ہے, شراب بھی لکوڈ ہے. میں طے کروں گا اس میں سے کون سی چیز تمہاری فائدے میں کون سی نہیں ہے. میاں بیوی کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد تمہاری زندگی کیسی گزرے گی, پرائیویٹ زندگی, کون سی حالت میں تم اپنی ملاقات کرو گے, کون سی حالت میں بیان ہے وہ میں طے کروں گا. قرآن نے صاف اعلان کر دیا جب عورت مینسز کی حالت میں ہوگی تو خبردار نزدیک مت جانا. یسألونک عن المحیض میں طے کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں اس وقت اس عورت کی حالت کیا ہے, اور اس حالت میں اگر تم نے پرائیویٹ تعلقات قائم کیا تو تمہاری کیا مصیبت آئے گی اور کون سی بیماریاں تم کو لگیں گی اور اس عورت کی کیا تباہی ہو جائے گی. اور یہ میں نے مینسز کا سسٹم کیوں رکھا اس کی بھی مجھے معلوم ہے, اس کی حکمتیں کیا ہے. میں نے تمہارے اندر پیاس رکھی ہے, مردوں کے اندر عورتوں کی اور عورتوں کے اندر مردوں کی پیاس میں نے کیوں رکھی, یہ طلب کیوں رکھی, یہ بے قراری کیوں ہے, یہ جوانی کے اندر کیوں میلان ہوتا ہے فیمیل کی طرف, اور میں فیمیل کیوں چاہتی ہے میل کے قریب آئیں. یہ میں نے نظام رکھا ہے, اس کی وجہ ہوگی کچھ, اور میں نے ہی یہ سسٹم رکھا ہے. اور اس سسٹم کو پورا کرنے کے لیے اس کو سورسز جو میں نے پیدا کیے ہیں, جنسی چاہت میں نے پیدا کر دی. اس جنسی چاہت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے نظام بھی میں نے ہی طے کر دیا. خبردار نکاح کے بغیر کسی عورت کے نزدیک مت جانا, خبردار نکاح کے بغیر کسی عورت کو ٹچ مت کرنا. تمہارے اندر طلب میں نے پیدا کی, ساتھ میں بتایا حل اس کا یہ ہے تم نکاح کرو, چاہے 1 کرو, چاہے 2 کرو, چاہے 4 کرو, مگر بدکاری مت کرنا. جس نے کائنات بنائی وہی کائنات یہ چلانے کا نظام بھی بیان کرے گا, وہی طے کرے گا انسانوں کی زندگی. وہ جو اللہ نے طے کیا انسانوں کی زندگی کیسے گزرے گی اسی کا نام دین. جس دین میں اللہ تعالیٰ شانہ سب کچھ ہمیں بتایا اپنے نبی کے ذریعے سے. اللہ نے انسانوں کی زندگی کے لیے وسائل استعمال کیے ہیں. انسان کو پانی چاہیے, آسمان سے پانی برستا ہے. غذائیں چاہیے, زمین سے غذائیں اگتی ہیں. ہوا چاہیے, اللہ نے اس کے لیے نظام بنایا کہ کس طرح سے ہوا جنریٹ ہوتی ہے. درخت کس طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں پھر آکسیجن بنا کر واپس نکال دیتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضابطے اللہ نے اس کا انتظام بھی کیا نبیوں کے ذریعے سے. تو نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو جو زندگی گزارنے کے ضابطے عطا ہوئے اسی کے نام دی. اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے, اور دین سے خلاف زندگی گزارنے کو اللہ فرماتے ہیں یہ گمراہی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں جو مجھے مانے گا اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ بہترین مخلوق ہے, اور جو مجھے بھی نہیں مانے گا اور میرے بتائے ہوئے زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ بدترین مخلوق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. جو مجھے نہ مانے اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے وہ بدترین مخلوق ہے. کیوں بدترین مخلوق ہیں؟ اس لیے کہ بسیں گے خدا کی زمین پر, کھائیں گے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں, استعمال کریں گے اللہ کا دیا ہوا جسم, اور پھر کہیں گے اللہ ہم آپ کو نہیں مانتے, ہم آپ کی بات بھی نہیں مانتے, آپ کو بھی نہیں مانتے. اللہ فرمائے بدترین مخلوق. عجیب بات ہے, اللہ کتوں کو نہیں کہتے بدترین مخلوق, خنزیر کو نہیں کہتے بدترین مخلوق. کتے کے جھوٹے پانی, جھوٹے برتن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ دھو. اگر کتا برتن میں منہ ڈالے گا, اس میں پانی تھا یا دودھ تھا یا کوئی اور کھانے کی چیز تھی, برتن میں منہ ڈالا کتے نے, اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا. کیوں دیا تھا 7 مرتبہ دھونے کا حکم, وہ ہمیں سمجھنا نہیں والا چیز ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کتا بدتر مخلوق ہے. خنزیر کے بارے میں فرمایا حرام ہے خنزیر, اس کے بال بھی حرام ناپاک, اس کا جسم بھی ناپاک, وہ کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا. مگر یہ نہیں فرمایا بدترین مخلوق. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تمہارے حرام کر دیا گیا خون مردار اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا, مگر یہ نہیں فرمایا خنزیر بدترین مخلوق ہے. ہاں اللہ انسانوں کو کہتے ہیں انسان بدترین مخلوق ہے. کب؟ جب وہ اللہ کو بھی نہ مانے اور اللہ کے حکم کو بھی نہ مانے, وہ بدترین مخلوق ہے. وہ بیٹا جو اپنی باپ کو مانتا ہی نہیں, میں مانتا ہی نہیں تو میرا باپ, نہ مجھے تو میں نہ تجھے باپ مانتا ہوں اور نہ میں تجھے تیری کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں, نہ تو میرا باپ نہ میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں. باپ کہے گا تو ہے ہی نہیں میرا بیٹا. یہ جو نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو دین ملا, یہ دین
دین حق، اسی میں انسان کی کامیابی. دین سے ہٹ کر جو زندگی گزرے کہ وہ ناکامی ہے، چاہے وقتی طور پر خوش ہو. دین کے مطابق جو زندگی گزرے کہ وہی کامیابی ہے، چاہے وقتی طور پر مشکلات ہوں. دین میں کیا ہے؟ دین میں ہے انسان بااخلاق، انسان رحیم، انسان مہذب، انسان تمام جرموں سے پاک. یہ انسان دکان پر ہوگا تو کسٹمروں کے لیے ظالم نہیں ہوگا. یہ انسان دفتر میں ہوگا کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ انسان گھر پہ ہوگا اپنے اولاد کے لیے رحمت. یہ انسان شوہر ہوگا اپنی بیوی کے لیے رحمت. یہ انسان افسر بنے گا عوام کے لیے رحمت. یہ انسان جہاں ہوگا رحمت ہی رحمت ہوگا اگر زندگی میں دین ہوا. اور اگر زندگی میں دین نہیں ہوا، اگر زندگی میں دین نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ وہی ہے جو ہمارا سارا سماج دکھا رہا. نوجوان آوارہ، دفتروں میں کرپشن، بازاروں میں ملاوٹ، گھروں میں فتنے، میاں بیوی الگ الگ، شوہر کے تعلقات کہیں اور غلط، بیویوں کے تعلقات کہیں اور غلط. ٹھیک. اور وہ ساری خرابیاں جن خرابیوں کو کہہ رہے ہیں ساری خرابیاں اور پھنسے ہوئے سارے. کیوں ہیں یہ ساری خرابیاں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا دین بھیجا تھا نبیوں کے ذریعے. جب لوگوں نے دین کو قبول کیا تو صحابہ جیسی جماعت بنی. کیسی جماعت؟ اس کائنات میں ان سے زیادہ بہتر جماعت کوئی تھی ممکن ہی نہیں ویسی جماعت بن پائے. محمد رسول اللہ بے شمار کارناموں میں سے حیرت انگیز کارنامہ یہ ہے، آپ نے ایک ایسی قوم جن کے اندر ساری خرابیاں تھی، اس قوم کو ایسا بنا دیا کہ ان جیسی خوبیاں کسی انسان کسی معاشرے میں تھی ہی نہیں. سوچی بھی نہیں جا سکتی ایسی خوبیاں کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے جیسی خوبیاں اللہ کے نبی کی برکت اور ان کی محنت سے صحابہ کے اندر پیدا ہوئی. سوچ بھی نہیں سکتے ہو. لیکن وہ تب پتا چلے گا جب اس کو پڑھیں گے، جب اس کو سنیں گے، جب سمجھیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھی دنیا پر حکمران تھے، آدھی دنیا پر. یہاں افغانستان، ایران، عراق سے لے کر کے سارا نارتھ افریقہ، مراکش تک ان کی حکومت تھی. ادھر مصر ان کی حکومت میں تھا، سارے عرب ممالک ان کی حکومت میں تھے. اور ذاتی حالت یہ تھی کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. ذاتی حالت یہ تھی کہ گھر کے اندر چراغ نہیں تھا. حیران ہوتے تھے امیر المومنین آدھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور بیت المال کا اتنا ذرا سا. ایک مرتبہ امیر المومنین کمزور ہو گئے. صحابہ نے مل کر کے مشورہ کیا امیر المومنین کی تنخواہ تھوڑی بڑھا دیں گے، یہ کھاتے بھی نہیں کچھ. تو صحابہ کرام مشورے میں کہہ رہے ہیں بھائی تنخواہ بڑھائیں گے مگر یہ مانیں گے ہی نہیں، یہ لیں گے ہی نہیں تنخواہ، تو کیسے منوائیں ان سے؟ مشورے میں طے ہو گیا کہ حضرت حفصہ سے کہیں گے. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. بیٹی ہونے کے ناطے تو ہو سکتا ہے انکار کر دیں گے، لیکن جو ازواج مطہرات میں سے ہیں لہذا مان لیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ حضرت حفصہ سے کہلوائیں گے. وہ جب ان کو کہیں گے ابا جان آپ امیر المومنین ہیں، تنخواہ کی بہت کم ہے، 2 وقت کا کھانا پوری طرح سے آپ نہیں کھا رہے، آپ کے کمزور ہو گئے ہیں. تو صحابہ نے مشورہ کیا آپ کی تنخواہ میں تھوڑا اضافہ کر دیں گے، آپ قبول کر لیں. مشورے میں طے ہو گیا. حضرت حفصہ سے کہا گیا. حضرت حفصہ نے کہا ٹھیک ہے میں کہوں. اب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ایک طرف سے کہتے تھے میری بیٹی ہے، دوسری طرف سے سمجھتے تھے ازواج مطہرات میں سے ہیں، اسے جب سلام کرتے تھے تو جا کر یہ نہیں کہتے تھے بیٹی جان السلام علیکم، بلکہ کہتے تھے السلام علیکم یا ام المؤمنین، تمام مسلمانوں کی ماں میرا سلام بیٹی تھی. آ گئی حضرت حفصہ. حضرت حفصہ آ کر کے کہہ رہی ہیں امیر المؤمنین میں پیغام لے کر کے آئی ہوں مسلمانوں کی طرف سے. فرمایا ضرور کہو کیا بات ہے. نہیں آپ کو توجہ سے سننا ہوگا. کہنے لگا بالکل کہاں حکم ہے. حضرت امیر المؤمنین پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کا کون سا معاملہ ہے کہ میری بیٹی کو آ کر کے انہیں کہا. اور ازواج مطہرات میں سے زوجہ محترمہ چوکنا ہو کر کے حیران ہو کر ہاں ہاں ضرور کہو. تو حضرت حفصہ نے کہا مسلمانوں نے مشورہ کیا ہے آپ کے تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے کیونکہ آپ کمزور ہو گئے ہیں اور 2 وقت کا کھانا گھر میں پورا نہیں پکتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا آئے افسوس، اور حفصہ تو مسلمانوں کا کوئی کیس دے کر کے آتے تو میں سن تو میری بھیٹ کا مسئلہ لے کر آ گئی. خبردار تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا، اتنی تنخواہ کافی ہے. میں تو سوچ رہا ہوں اس کا بھی اللہ کہاں حساب دوں گا یا نہیں. یہ بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جن لوگوں نے دین قبول کیا، دین کے مطابق زندگی گزاری، ان کی زندگی کامیاب ہو گئی. اور کامیابی کی مثال حضرات صحابہ کرام. اللہ نے یہ دین بھیجا انسانوں کے لیے، دین رحمت. دین کہتا ہے والدین کو اولاد کی سے تربیت کرو، یہ رحمت. دین کہتا ہے اولاد کو ماں باپ کا احترام کرو، یہ رحمت. دین کہتا ہے شوہر کو اپنی بیوی پر ظلم مت کرو، یہ رحمت. دین کہتا ہے عورت کو اپنے شوہر کے وفادار رہو، یہ رحمت.
دین کہتا ہے بھائی کو بھائی پر ظلم مت کرنا، یہ رحمت ہے۔ دین کہتا ہے افسروں کو عوام کے کام کرو، رشوتیں مت کھاؤ، یہ رحمت ہے۔ دین کہتا ہے استاد کو بچوں کا حق ادا کرو، پڑھائی ٹھیک کرو، یہ رحمت ہے۔ دین کہتا ہے بازار والوں کو، دکانداروں کو فراڈ مت مال بیچو، ایکسپائر مال مت بیچو، غلط ریٹ مت لگاؤ، دھوکے مت دو کسٹمروں کو، یہ رحمت۔ دین کہتا ہے کسٹمر کو، دکاندار کا پیسہ ادا کرو، پیسہ دبا کر مت رکھو، یہ رحمت ہے۔ دین کہتا ہے ڈاکٹر کو پیشنٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ان کو لوٹنے کا کام مت کرو، غلط ٹیسٹ مت کرو، غلط علاج مت کرو، یہ رحمت ہے۔ دین کہتا ہے پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، یہ رحمت ہے۔ دین کہتا ہے خود نقصان برداشت کرو لیکن دوسرے کو نقصان مت کرو۔ دین کہتا ہے کسی پر ظلم مت کرو، نہ اپنے باپ پر، نہ اپنے ماں باپ پر، نہ اپنی اولادوں پر، نہ اپنی بیویوں پر، نہ اپنے پڑوسیوں پر، کسی پر ظلم مت کرو، یہ رحمت ہے۔ یہ رحمت ہی رحمت۔ دین کہتا ہے تمہیں زندگی آگے پہنچنی ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا، ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اپنے عمل کا معائنہ کرو۔ دین کہتا ہے جوانی میں جتنی گندگیاں گندے کام ہوتے ہیں ان سے بچو، تمہاری جوانی بچ جائے گی۔ دین کہتا ہے جوانی میں ڈرگس آتے ہیں، غلط تعلقات آتے ہیں، بدکاری آتی ہیں، غلط پیچھا کرنا آتا ہے، غلط ریلیشنز آتے ہیں، ان سے بچو، یہ رحمت۔ دین کہتا ہے اپنی راتوں کو گندے کاموں میں مت گزارو اور اپنے دنوں کو، یہ رحمت۔ دین رحمت ہی رحمت ہے۔ مگر جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو پھر ظاہری طور پر کپڑے بھی ٹھیک ہیں، ٹپ ٹاپ بھی ہے، لیکن اندر کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، اور سماج میں ظلم ہوتا ہے، بدکاریاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے جو ہمارے سماج میں ہے۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کیا ہے صورت، نوجوان بچوں اور بچیوں کا حال کیا ہے سب کے سامنے، دفتروں کا برا حال کیسا ہے سب کے سامنے، لاکھوں کی دولت، لاکھوں کی تنخواہیں لینے والا بھی رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا سب کے سامنے، دکاندار کس طرح سے ملاوٹ کرتا ہے، کسٹمر کو دھوکہ دیتا سب کے سامنے، کسٹمر کس طرح سے لوگوں کے پیسے دبا کر کے بیٹھتے اور ادا نہیں کرتے سب کے سامنے، کوئی بھی طبقہ، کورٹوں میں کیسے کیا کیا دھوکے چلتے ہیں اور کیا کیا کس طرح سے غلط فیصلے کیے اور کرائے جاتے ہیں سب کے سامنے، ہسپتالوں میں کس طرح سے دوائیاں فراڈ بکتی ہیں اور کس طرح سے ایکسپائر دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اور کس طرح سے غلط ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، کیا کیا سب کے سامنے۔ سکولوں میں نوبت جہاں تک پہنچ گئی کہ پڑھانے والا استاد اب استاد بھی کچھ اور بن گیا۔ جب ایمان والوں کے پاس ایمان کی قدر رہے، جب دین کے، اور یہ تب ہوتا ہے جب دین کی محنت نہیں ہوتی، جب دین کی محنت نہیں ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ دین زندگیوں سے نکلتا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا رہیں گے؟ نام مسلمان جیسا، زندگی میں دین ہے ہی نہیں، باپ مسلمان ہے، زندگی میں دین ہے ہی نہیں، لفظوں پر مسلمان، لفظوں پر اللہ کا نام، لیکن اللہ کے ساتھ نہ محبت کا تعلق اور اللہ کے ساتھ نہ خوف کا تعلق۔ نام نبی کا لیتے رہیں گے لیکن صاحب نے کہیں گے حضرت آپ ہمارے نبی، ہم آپ کے عاشق، مگر لفظوں میں، آگے اگر آپ کو کوئی حکم آئے گا ہمیں وہ نہیں ماننا۔ حضرت آپ فرمائیں گے ایسے لباس ہمیں نہیں، ہمیں تو ان کا لباس پسند ہے۔ آپ فرمائیں گے ایسی شکلیں بناؤ، ہمیں نہیں، ہمیں ان کی شکل پسند ہے۔ آپ فرمائیں گے ایسے کرو، ہمیں وہ نہیں، ہمیں کچھ اور کرنا ہے۔ آپ فرمائیں گے بزنس ایسے کرو، نہیں، ہمیں تو پیسہ کمانا چاہے فراڈ کرنے پڑے۔ آپ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ایسے کرو، نہیں، ہمیں تو وہ کرنا جو ہمارا نفس کہے گا۔ آپ کہتے ہیں یہ چیز بند کرو، نہیں، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں چاہے ہماری صحت تباہ ہو جائے، مگر ہیں ہم آپ کی امتی کو لفظوں میں امتی۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے گا کہ جناب میں ٹیلر ماسٹر ہوں، آپ پوچھتے ہیں کیا سیکھتے ہو، کہنے لگا کچھ نہیں، وہ مشین ہے، کہنے لگا وہ بھی نہیں ہے، کٹنگ کر سکتے ہو، کہہ رہے میرے پاس تو کینچی بھی نہیں، اچھا ٹھیک ہے کپڑے دیکھ، کہنے لگا نہیں، کاج کر سکتے ہو، کہنے لگا سیکھیں گے ابھی پھر دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے سوئی بھی لانی ہے، کہ یار تمہارے پاس نہ مشین ہے، نہ کٹنگ ہے، نہ سلائی ہے، نہ میجرمنٹ ہے، مگر کہاں، مگر انٹرنیشنل پہ۔ میرے بھائی، ایک مسلمان یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مگر اس کی زندگی میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قرآن، نہ دعا، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ آخرت کی فکر، نہ حرام سے بچنے کی فکر، نہ کسی پر ظلم کثر، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے مسلمان ہے، کس چیز کا مسلمان؟ اگر عرب کے کافروں کو پتہ چلتا ہے یہ ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو صرف لفظوں میں کہیں گے ہم مسلمان، باقی ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ہمارے جیسے ہوں گے، وہ کہتے ہیں تو بہت آسان ہے اسلام قبول کرنا، بس لفظوں میں کہنا ہے ہم نے اللہ کو مانا، نبی کو مانا، زندگی ویسے ہی گزار رہی ہے۔ ان کے لیے پھر وہ جانتے تھے
کہ جو ہی ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کی تمام برائیوں کو ہم کو ختم کرنا ہوگا، ہماری زندگی میں نہیں جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ جو دین بھیجا ہے یہ رحمت ہے۔ اگر دین کے مطابق انسان زندگی گزارے گا، کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی گناہ کے کاموں میں مبتلا، اگر دین کے مطابق زندگی گزارے گا۔ نہ باپ کے ذریعے سے اولادوں پر ظلم ہوں گے، نہ اولادوں کے ذریعے سے ماں باپ ستائے جائیں گے، نہ شوہروں کے ذریعے سے بیویوں پر ظلم ہوں گے، نہ بیویوں کے ذریعے سے شوہر ستائے جائیں گے، نہ بدکاریاں مردوں میں ہوں گی نہ عورتوں میں ہوں گی، کیونکہ دین زندگی میں ہے، اور زندگی میں جب دین آتا ہے تو انسان سوچتا ہے میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو۔ جب دین نہیں ہوتا تو انسان ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کو تیار ہے۔ تب دین نہیں ہوتا۔ چھاتی خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا ٹھنڈا پانی مت پینا، انہوں نے کہا جناب، لسی بھی مت پینا، انہوں نے کہا جناب، فریج کا واٹر مت پینا، کہنے لگا جناب، آئس کریم بھی مت کھانا، کہنے لگا جناب تسلیم، چھاتی خراب ہے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ شراب مت پینا، کہا میں نہیں مانتا، مجھے پینی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا پردہ کرو، امت ماننے کو تیار نہیں۔ جب وہاں سے آ گیا کووڈ، اور اس کے بعد کہا ماسک لگاؤ، تو ساری امتیں ماسک لگائیں۔ آپ کی بات تو ہم ماننے کو تیار نہیں، ہاں وہ جب آئیں گے تو پھر مانیں گے۔ کیسا ہے وہ مسلمان کہ جو اپنے جیسے انسان ڈاکٹر کے کہنے پر دسیوں حلال چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پرہیز کے نام پر، اور اسی مسلمان کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حرام ہے، اسے بچوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی یہ جو محنت پورے عالم میں چلتی رہی، اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے آج تک کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور پورے عالم میں بنی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اس محنت کا مقصد اتنا ہی ہے، یہ ایمان والا ہے مگر زندگی گزارے ایمان والی، یہ ایمان والا ہے مگر زندگی اس کی گزر رہی ہے ایسے جیسے ایمان والا ہے ہی نہیں۔ جب حرام کام کرتے وقت اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، کیسا ایمان والا ہے۔ جب چوری کرتے وقت، فراڈ کرتے وقت یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کو ناراض کرنے کا کام کر رہا ہوں، تو یہ کیسا ایمان والا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ جب دین کی محنت نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈھانچہ رہتا ہے، حقیقت اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم امت مسلمہ کا معاملہ یہی ہے کہ ڈھانچہ تو ہے، ڈھانچہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا، زندگی میں دین ہے یا نہیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ماحول سے باہر، مدرسوں اور دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے افراد سے نکل کر باہر جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے امت کہاں ہے۔ بازاروں میں، دفتروں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، ہسپتالوں میں، کھیتوں اور جنگلوں میں، ٹریڈ مارکیٹوں میں امت مسلمہ کا حال کیا ہے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے۔ اور زیادہ اگر سمجھنا ہوگا، جب لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں ان اچھی جگہوں پر جو اللہ نے خوبصورت جگہیں بنائی تھی، وہاں پتہ چلے گا کس طرح سے امت مسلمہ جرم در جرم کر رہی ہے، اور کس طرح سے امت مسلمہ ناچ میں، گانوں میں، عیاشیوں میں، شراب نوشیوں میں، بدکاریوں میں کس طرح سے مست ہے، اور یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کے پھر اس کی فلمیں بنا کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ جب کسی جگہ کی امت مسلمہ کا حال یہ ہوتا ہے پھر کچھ عرصے تک تو اللہ دیکھ لیتے ہیں، اگر سدھار آ گیا تو ٹھیک، سدھار نہیں آیا تو بٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ اس سے پہلے امت کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ کی یہ جو محنت ہے بالکل سیدھی سادی محنت ہے۔ ایمان والا ایمان والی زندگی گزارنے والا بنے، بس۔ یہ ایمان والی زندگی گزارنے والا کیسے بنے گا؟ جواب ہے اس بے ایمانی کی زندگی کے ماحول سے باہر نکل آؤ۔ یہ گھر کے ماحول میں، یہ سکول کالج کے ماحول میں، یہ بازار کے ماحول میں، یہ بزنس کے ماحول میں برائیوں میں ڈوب گیا ہے، اس کے ذہن سے ہی اللہ کا سی سی کیمرہ کے ڈر سے وہ جرم نہیں کرے گا، اور اللہ کا سی سی کیمرہ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے، اس کے پرواہ۔ اگر کسی دفتر میں بتایا گیا کہ اب کیمرہ ہے، کوئی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور وہ کیمرہ انسان دیکھ رہے ہیں،
تو وہاں انسان چوکنا ہے، جناب کیمرہ لگا ہوا ہے، چوری نہیں کر سکتے، فرار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کیمرہ تو ہر وقت لگا ہوا، وہ تو نہ اندھیرے کو دیکھتا ہے نہ روشنی، اس کے لیے تو پاور کی بھی ضرورت نہیں ہے، پاور نہیں، کیمرہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اندھیرے میں بیچ میں کچھ رکھیں گے، کیمرہ آپ کو کیش نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ کے کیمرے کے لیے تو یہ سب کچھ بھی نہیں، تو اللہ کا کیمرہ۔ لیکن انسان کے ڈر سے جرم چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ڈر سے جرم چھوڑنے کو تیار، کیونکہ اللہ کا احساس ہی نہیں، اللہ کا احساس ہی نہیں، گویا ہے ہی نہیں اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی انسانوں سے چھپنا چاہتے ہو، ان سے چھپ جاؤ، مجھ سے نہیں چھپ سکتے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم انسانوں سے چھپنا چاہتے ہو چھپ جاؤ گے، ان کے سامنے چھپ کر کے تم ڈرتے ہو، یہ نہیں دیکھنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے، اگر پتا چلتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اس سے تم ڈرتے چھوڑتے ہو، اور میں کیا کروں گا تیرے ساتھ، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور میں جو چاہے سو کر سکتا ہوں، مگر میرا ڈر نہیں۔ کیوں؟ جب ایمان کی محنت نہیں ہوتی ہے، ایمان کمزور ہوتے ہوتے وہ سطح پر آ جاتا ہے، جیسے کہ یہ اللہ کو، اللہ ہی نہیں کوئی چیز، اللہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ کسی انسان کے ڈر سے تو جرم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا، مگر اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے دیکھیں گے خدا ہے بھی کہیں ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے پھر کہنے لگا تھا پتہ نہیں ہے بھی خدا یا نہیں، دور تو وہ آ رہا ہے اور آ بھی چکا ہے، تو بے شمار انسانوں کا کہنا ہے ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں خدا، ہم کیسے مانیں گے خدا؟ میرے بھائیوں، امت مسلمہ کی بے دینی کا علاج یہی دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ دعوت و تبلیغ کی یہ محنت دراصل انسان کے ماحول کو چینج کرنے کا نام ہے، اور جب ماحول چینج ہوتا ہے تو دیندار بننا بہت آسان ہے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور ماحول سے متاثر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہار کا موسم ہوگا ہر چیز میں بہار آئے گی، سردیوں کا موسم ہوگا ہر چیز ٹھنڈی ہو جائے گی، گرمیوں کا موسم ہے کہ ہر چیز میں گرمی آ جائے گی، خزاں کا موسم ہے کہ ہر چیز پر خزاں طاری ہو جائے گا۔ ابھی ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد جو خزاں آنے لگے گا، ہم کتنی کوشش کریں پتے ہرے رہیں گے نہیں، وہ زرد ہو جائیں گے اور گر جائیں گے، کیونکہ خزاں کا موسم آ گیا۔ تو خزاں کے موسم کا ماحول ہر چیز کو خزاں رسیدہ، اور بہار کا موسم کا ماحول ہر چیز کو بہار آفریدی بنا دیتا ہے۔ سردیوں کا ماحول آئے گا تو ہر چیز کو سرد بنا دیتا ہے، اور گرمیوں کا ماحول آئے گا تو ہر چیز کو گرم۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جب انسان بے دینی کے ماحول میں رہتا ہے تو بے دین بننا آسان ہے، اور جب بے دینی کے ماحول سے نکال کر اس کو دین کے ماحول میں لاتے ہیں، اس کے بعد دین کے ماحول میں جب اس کو چاروں طرف سے دین ہی دین ہوگا تو چند دنوں کے اندر اس کی زندگی میں دین کی بہار آ جاتی ہے۔ گھروں کے اندر بے دینی، دفتروں کے اندر بے دینی، سکولوں کالجوں کے اندر بے دینی کا طوفان ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکے کیا کیا کر رہے ہیں سب کے سامنے، سکولوں اور کالجوں میں کیا طوفان مچا ہوا ہے، صرف ڈانس، میوزک، آوارگی، غلط تعلقات، عشق بازیاں اور غلط ریلیشن، یہی سب تعلیم کا خلاصہ ہے۔ کورٹوں میں دھوکہ، کیس، میاں بیوی کا سبب اللہ کو جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں یہ کہہ سکیں کہ بھائی یہ شعبہ کم سے کم بچا ہوا ہے کہ اس میں ہم تمام انسانوں کے اندر کوئی غلطی نہیں، یہ شعبہ ہمارا صحیح ہے۔ یعنی امت مسلمہ کا معاملہ یہ ہے، نہ نمازیں ہماری مکمل، نہ روزے ہمارے مکمل، نہ اخلاق ہمارا صحیح، نہ ہمارا کوئی بھی چیز نہیں۔ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زناکاری نہیں، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارے معاشرے میں ڈرگس نہیں، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہمارے معاشرے میں چوری نہیں، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہمارے دفتروں میں کرپشن نہیں، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہمارے بازاروں میں ملاوٹ دھوکہ نہیں، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہاں کے لوگ سارے کے سارے ادا کرنے والے، کوئی کسی کا پیسہ ہڑپ کرنے والا نہیں، ایک چیز کی بھی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بے دینی کا عالم یہ ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے، امت کے انسان اس ایمان والے کو وہاں سے نکالیں، اور نکالنے کے بعد اللہ کے دین کے ماحول میں لائیں، مسجد کے ماحول میں، جس مسجد کے ماحول میں اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت گھروں میں نہیں کی، وہاں کوئی سکول کالج بھی نہیں تھا، وہاں کوئی انسٹیٹیوٹ بھی نہیں تھا، وہاں تو گھر تھے اور مسجد تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں مسجد تمام دینی کاموں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ ہم حدیثوں میں پڑھتے بھی ہیں، عدالت ہوتی تھی تو مسجد میں، فیصلے ہوتے تھے تو مسجد میں، مہمان ٹھہرتے تھے تو مسجد میں، حتیٰ کہ جیل خانہ بنانا ہوتا تو مسجد کو ہی، کسی کو اگر قید کرنا ہے تو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے تھے، حدیثوں میں موجود ہے۔ کسی کو قید رکھنا ہے تو کہاں رکھیں گے، قید خانہ ہی نہیں کہیں تو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے تھے، تو وہیں ادھر نماز ہو رہی ہے وہیں آدمی بیٹھا ہوا ہے،
اس میں ایمان والوں کے واقعات بھی ہیں اور غیر ایمان والوں کے واقعات بھی ہیں، بلکہ یہاں تک واقعہ ہے کہ ایک شخص، اس کا نام تھا سمامہ. یہ سمامہ جو ہے یہ اللہ کے نبی کے دشمنوں میں سے تھے اور وہ اپنے علاقے کا لیڈر بھی تھا، اور وہاں کئی صحابہ کو اس نے تکلیفیں پہنچائی تھی. ایک دفعہ اتفاق سے وہ گرفتار ہو کر کے مدینہ لایا گیا، اور جب لایا گیا تو مسجد میں ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت سمامہ پکڑ کر لایا گیا، مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا سمامہ وہ فلانے علاقے کا لیڈر سمامہ بن اسال؟ فرمایا، عرض کیا گیا جی حضرت. وہ کہاں سے پکڑا گیا؟ کہ حضرت فلاں جگہ صحابہ تھے، وہاں ان کو آدمی مل گیا، وہ نہیں جانتے تھے یہ قوم ہے، اس کو پکڑ کر کے لائے وہ، اور وہ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا. تو اللہ کے نبی اعظم کو تشریف لائے اور فرمایا ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی مجھے تم نبی ماننے کو تیار ہو؟ میں اس نے کہا میں نہیں مانتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ میرے بارے میں کیا تمہاری سوچ ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں. اور تم مجھے نبی ماننے کو تیار ہو، اسلام قبول کرنے کا؟ بالکل نہیں. اب اللہ کے نبی فرمایا تمہارے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کیا کریں گے؟ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو بڑی مہربانی ہو، میں بڑا شکر گزار رہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو غلط نہیں ہوگا، میں ہوں ہی ایسا، میں نے آپ کے خلاف بہت کچھ کیا ہے. ان تقتل زاد، بخاری میں حدیث ہے، ان تقتل زاد دمی وان تنعم شاکر. اگر آپ مجھے سزا دیں گے، مار دیں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے خلاف اور آپ کے صحابہ کے خلاف بہت ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے میں مستحق قتل ہوں. اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں بڑا شکر گزار رہوں گا، اور اگر آپ مجھے کوئی پیسہ مانگیں گے تو بتا دیجئے، میں اپنے قبیلے والوں کو اطلاع کرتا ہوں، وہ پیسہ بھیجیں گے، پیمنٹ کر دوں گا، مجھے چھوڑ دیجئے. تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا سوچو کل تک، مگر بندہ ہوا وہیں تھا. اگلے دن پھر آ کر پوچھا ماذا عندک یا سمامہ، اس نے وہی 3 جواب دیے. اگر قتل کریں گے تو غلط نہیں ہوگا، چھوڑ دیں گے تو شکر گزار رہوں گا، پیسہ مانگتے ہیں تو وہ بتائیے کتنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور سوچو. تیسرے دن پھر آ کر اللہ کے نبی نے پوچھا سمامہ کیا سوچا؟ اللہ کے نبی نے شاید ہو سکتا ہے مسجد کے ماحول میں صحابہ کی نمازیں دیکھ کر کچھ دور اس کی طرف متوجہ ہوگا تو مائل ہو جائے گا. تیسرے دن آ کر کے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کیا لگا وہی بھائی کچھ سوچ رہے ہو اسلام؟ کیا لگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے جواب دیا، پہلے دن جواب دیا، وہی میرا جواب ہے. کیا ان تقتل ذا دمی، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایسے انسان کو جو قتل کا مستحق ہے، وَإِن تُنْعِمْ شَاكِرٍ، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں بڑا شکر گزار رہوں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اگر پیمنٹ چاہیے پیمنٹ تو مجھے بتا دیجیے، میں ایسا منگوا دوں گا قبیلے والوں سے، قبیلے کے سردار کا ادا کر دوں گا. آپ نے فرمایا اطلقوا، چھوڑ دو اس کو، جانے. وہ حیران، مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ وہ سوچا تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مجھے چھوڑ دیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے رسی کھول دی، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دوسروں کو رسی کھول دو، جانے دو. کھول دی، نکل گیا. وہ مدینے کے باہر نکلا، باہر جا کر سوچنے لگا، اپنے آپ کو کہتا سمامہ تو نے کتنی تکلیفیں پہنچائی ان کو، ان کے صحابہ کے ساتھ تم نے کیا کیا کیا. وہ ہے نا نبی کے خلاف قتل کا پلان لے کر چل رہا تھا، تو وہی ہے. اب تو ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، بند ہو گیا تھا، انہوں نے باندھ دیا تھا تجھے، قتل کر دیتے کون پوچھتا، پیسہ مانگتے تجھے کون پوچھتا. مگر انہوں نے نہ تجھے چھیڑا، نہ تکلیف پہنچائی، نہ بے عزتی کی. 3 دن محبت سے پوچھتے رہے، تم سخت جواب دیتے رہے. تیسرے دن انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا. پھر اپنے آپ کو کہتا ہو بیوقوف سمامہ، وہ نبی نہیں تو اور کیا. تو کہتا ہوں وہ نبی نہیں تو اور کیا. وہیں باغ میں کپڑے نکالے، دھوئے، گیلے کپڑے پہنے، مدینے کی گرمی، واپس آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کہنے لگا اس دھرتی پر سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے ساتھ تھی، اور اب اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے ساتھ ہے. اس دھرتی میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے نام کے ساتھ تھی، اب آج کے بعد اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے نام کے ساتھ ہے. الفاظ یہ ہیں ان اسمک کان ابغض الاسماء عندی والآن اسمک هو احب الاسماء عندی. انک قومک کان ابغض الاقوام عندی، تیری قوم سب سے زیادہ نفرت مجھے تھی، اب آج کے بعد مجھے آپ کی قوم سے سب زیادہ محبت ہے. تمہارے شہر سے مجھے سب زیادہ نفرت تھی، آج کے بعد مجھے سب زیادہ محبت اسی شہر کے ساتھ ہے. میں سمجھا رہا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، اچھا اس کے بعد مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد نکلا واپس. اب جب علاقے میں گیا تو علاقے والے استقبال کے لیے آ گئے،
انہیں سوچا بھائی ہمارا لیڈر چھوٹ کے آ گیا، ٹھیک، وہاں جا کر کے کہنے لگا بھائیو سچا نبی سچا. انہوں نے کہا تمہارا دماغ چلے گا، دماغ میرا سیٹ ہے، سچا نبی ہے جھوٹا نبی نہیں، اب اسلام قبول کرو. پھر کہنے لگا انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی ہے، ورنہ تم کو تلوار کے نوک پر تم کو میں مسلمان بنا دیتا اور جینے نہیں دیتا یار، مگر انہوں نے منع کیا، خبردار کسی پر ظلم مت کرنا، اسے میں دعوت دیتا ہوں جرم نہیں کروں گا. اور بھی واقعہ تجیب کی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں مرکز ہوا کرتا تھا مسجد، مسجد کے ماحول میں نور، مسجد کے ماحول میں دین، مسجد کے ماحول میں تعلیم، مسجد کے ماحول میں دعوت، مسجد کے ماحول میں جب رہتے ہیں تو سیکنڈوں کی رفتار سے ایمان کی سوئی اوپر آنے لگتی ہے. اور اس کی مثال میں آسان سے میں بتاتا ہوں. جب جماعت نکال کر کے آتے ہیں، پہلی مرتبہ جماعت آئی مسجد میں، اور نوجوان لڑکوں کی جماعت نکال کر لے کے آئے مسجد میں، جو ہی مسجد میں بیٹھیں گے اور مشورہ کریں گے، دیکھو بھائی ہمیں دین کی محنت اس بستی پر کرنی اور اپنی ذات پر کرنی ہے، اور کھانے کی ترتیب یہ ہوگی، ملاقات کی ترتیب یہ ہوگی، اور مشورہ ایسے ہوگا، اور گشت ایسے ہوگا، پھر بیان ایسے ہوگا، اور یہ سارے لڑکے استعمال ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ کھانا کھائیں گے تو نبی کے طریقے کے مطابق، اور آپ کو سوئیں گے نبی کے طریقے کے مطابق، پھر بیان ہوگا تو یہ سنتے رہیں گے، پھر گشت کریں گے تو نکلیں گے. 24 گھنٹے کے بعد ان کی ایمان کی سوئی اوپر آ جاتی ہے، اور 24 گھنٹے سوچنے لگتے ہیں میں نے آج تک کیا کیا کیا. اب پچھلی ساری کہانی سامنے آئے گی، ریل چلے گی. میں نے چوریاں کی ہیں، میں نے دھوکے دیے ہیں، میں نے لڑکیوں کا پیچھا کیا ہے، میں ڈرگس کرتا تھا، میں نے یہ برا. پھر اچانک اس کو خیال آیا خدایا کوئی گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا، خدایا کیا ہوگا میرا. اب یہ بے قرار ہوتا ہے، ٹھیک، نکلا ہے تبلیغ میں، اب اپنی پچھلی ساری زندگی سامنے آئے گی، میں نے کب کب کیا کیا کیا. اللہ اکبر. مجھے ایک لڑکے نے فون کیا، رو رہا تھا وہ. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کیا لگا جی میں جماعت میں نکلا ہوں، دوسرا دن ہے. میں نے کہا اچھا. کیا لگا دوسرے دن اب مجھے خیال آیا میں گھر میں چوری کرتا تھا. میں نے کہا اچھا کس سے؟ کیا لگا ابا جان کی باسکٹ سے پیسے نکال لیتا تھا، ابا جان میری ماں سے لڑتے تھے، یہ میرے پیسے کون لے گیا؟ ماں کہتی تھی مجھے کیا پتا ہے، ان کو کہاں خبر تھی، میں چپکے سے نکالتا. میں نے کہا اچھا پھر؟ کیا لگا میں کبھی کبھی ماں کے ہاں سے پیسے چوری کرتا تھا، اور کیا کرتا تھا، وہی ڈرگس کرتا تھا. کیا لگا میں سوچتا ہوں چوری بھی میں نے کی اور ڈرگس میں نے کیا، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا. رونے لگا. پچھلی ساری جناب آپ دفتر میں ہوں گے، کرپشن کر رشوت دیتے ہوں گے، جب جماعت میں نکلو گے 24 گھنٹے بعد خیال آئے گا خدایا اب کیا ہوگا، میں نے اتنوں سے رشوتیں دی ہے، اب کیسے میں بچوں گا. جماعت میں وقت لگانے کے بعد جب واپس آتے ہیں اپنی کہانیاں سناتے ہیں، جناب میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، معافی کیسے ہوگی. ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی نے درخواست دی کہ جناب میرے بھائی نے زمین 1 کنال زیادہ لی ہے. ہم نے بھائی کو تو سامان نکالی، جب وہ سامان لے آ گیا سامنے کشمیری زبان میں بولنے لگا کیا دلیل ہے. میں نے کہا تمہارے بھائی نے یہ درخواست دی ہے، تمہارے کیا زمین کا معاملہ ہے. کیا لگا جی ہمارا باپ مر گیا، میں بڑا بھائی تھا، میں نے 1 کنال زمین پہلے اپنے لیے رکھ لی کیونکہ میں بڑا تھا، میں نے باپ کی زیادہ خدمت کی ہے، باقی 12 کنال 6 کنال اس کو دیے، 6 کنال میں نے رکھ لیے، 1 کنال اوپر سے میں نے خود رکھ لیا. میں نے کہا وہ تو نہیں رکھ سکتے آپ کیونکہ باپ کی زمین 13 کنال تھی، برابر برابر ہوگا. اس نے کہا میں نہیں مانتا آپ کا دین. کشمیری میں کہا فیو مانوں دین کون سے، اور یہ کہتا اٹھ کے چلا گیا. میں نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں. چلا گیا وہ بیچارہ. 3-4 مہینے کے بعد وہ بڑا بھائی آ گیا، مگر اس کی شکل دوسری تھی. اس دن کچھ اور شکل میں تھا، وہ داڑھی تھی، سفید کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح. آ گیا، میں نے پہچانا نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کیا لگا درخواست ہے. درخواست دیکھی، ہمارے بھائیوں کے درمیان زمین کا جھگڑا، اس کا فیصلہ کر دی. سامان نکالی دوسرے بھائی کو، اب آ گئے. تو میں نے کہا یار تم اس سے پہلے بھی دونوں آئے ہو. کیا لگا جی آئے ہیں. میں نے کہا اس دن کیا مسئلہ تھا. کیا لگا اس دن کس نے درخواست دی تھی میرے خلاف. کیا درخواست دی تھی؟ کہ یہ زمین کی. آج اس نے درخواست دی. میں نے کہا اب آج کیا معاملہ ہے. کیا لگا جی اس دن ایک تو میری غلطی یہ ہوئی، میں نے آپ سے کہا اپنا دین اپنے پاس ہی رکھو کیونکہ میں بے دین تھا. میں نے کہا اچھا. اب کیا لگا میں نکلا جماعت میں جب میں نکلا پورے چلنے میں سوچتا رہا کب واپس جاؤں گا اور بھائی کے ساتھ زمین کا فیصلہ کروں گا. میں نے کہا اب کیا لگا جناب وہ 1 کنال زمین میں نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، اس کا فیصلہ کر دیجیے. میں نے کہا اس کا فیصلہ تو بہت آسان ہے. 1 کنال زمین تم نے اوپر سے رکھ لی ہے، اس پر 10 مرلے تمہارے، 10 مرلے اس کے، بیچ میں رسی ڈال دو، 10 مرلے اس کو دے دو، اب کیا کرنا ہے وہ. کیا لگا یہ تو آسان ہے، یہ تو میں کر سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ان 10-15 سالوں میں اس 1 کنال سے جو میں نے اناج کھایا اس کا فیصلہ یہ. وہ کہنے لگا بھائی صاحب وہ جو کھایا وہ آپ ہی تھا. کہتا نہیں مجھے آخرت کے حساب دینا ہے، یہی حساب. یہ وہی شخص ہے جو 4 مہینے پہلے کہتا تھا اپنا دین اپنے پاس ہی رکھو. ہزاروں مثالیں میرے بھائیوں ایسی ہیں.
بے دینی کی زندگی گزار رہا تھا بندہ، اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ نکلا، زندگی میں دین آیا، فکر آ گئی، آخرت کا فکر آ گیا، نبی کا غم آ گیا، امت کا درد آ گیا، اپنی زندگی میں سدھار کی فکر آ گئی، اور اس کے بعد آ کے کہنے لگا جناب اب مجھے بتاؤ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ ہم عام طور پر جو ہی جماعت واپس آتی ہے میں سوچا لگا اب یہ مسئلے پوچھیں گے اور پچھلی زندگیوں کے مسئلے پوچھیں گے، ہم نے کیا 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 ہے۔ اس میں کبھی یہ پوچھیں گے ہم نے جناب رشوتیں کھائی ہیں، ہم نے جناب چوریاں کی ہیں، ہم نے یہ کیا۔ میرے پاس ایک دفعہ لڑکا آیا، اس نے کہا جناب میرے یہ 2 ہاتھ ہے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کو گول دائرہ، میں نے کہا یہ ہے کیا یہ گول دائرہ؟ کہنے لگا جناب یہ گول دائرہ اس کو کہتے ہیں دل۔ میں نے کہا اچھا اب کیا کرنا ہے اس کو؟ کہنے لگا اس میں لگانا ہوتا ہے تیر۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا وہ محبت اور عشق کا تیر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کس کا تیر ہے؟ کہنے لگا بس وہ جس کے ساتھ میری دوستی تھی۔ میں نے کہا اب کہنے لگا اب میرا مسئلہ یہ میں جماعت میں نکلا ہوں مگر یہ بنا ہوا ہے، تو میں نے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب میرا وضو ہوتا ہے یا نہیں اور میرا غسل آتا ہے یا نہیں؟ تو امیر صاحب نے کہا جاؤ وہاں پوچھو، تو میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ جس کے ساتھ یہ تعلقات تھے وہ کٹ، کہنے لگا اس کا تو میں نے نمبر ہی بلاک کر دیا، اب تو میں توبہ کر چکا، بولے اس کا کیا کروں؟ میرے بھائیوں صاف صاف اگر سننا چاہتے ہو، اس وقت کے نوجوان نسل چاہے وہ گھروں میں ہے، چاہے وہ دفتروں میں ہے، چاہے وہ سکولوں کالجوں میں ہے، چاہے وہ اپنی گھروں میں یا گھروں سے باہر ہے، اگر تم اپنی ایمان کو بچانا چاہتے ہو اور اگر تم اپنی کردار کو بچانا چاہتے ہو ڈرگز سے، آوارگی سے، فیشنوں سے، میوزک ڈانس سے، آوارگی سے، غلط تعلقات سے، یہاں تک کہ کچھے پہن کر پھرنے سے، کہ غلط عقل سے بچانا چاہتے ہو، ایک یہ راستہ ہے، تبلیغ کے ساتھ جڑو تو بچ جاؤ۔ صاف صاف والدین کی خدمت میں عرض ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری نسلیں بچیں تو کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ تم کتابوں کے ذریعے سے بچوں کو نہیں بچا سکو گے، تم ویب سائٹوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو نہیں بچا سکو گے، تمہارے سکولوں کے ماحول میں تمہارے بچے تباہ ہوں گے، کیونکہ سکولوں کے ماحول میں اب دین نہیں، اخلاق نہیں، حیا نہیں، پاکدامنی نہیں، وہاں تو صرف کچھ اور اگر تمہارے بچے کہیں ہاسٹلوں میں ہیں اور چاہے یہاں ہیں یہاں سے کہیں دور ہے، ہر جگہ کے حالات ایسے ہیں کہ بچے ایمان ختم ہونے کے خطرے ہیں، کیریکٹر برباد ہونے کے خطرے ہیں، بدکاریوں میں پھنسنے کے خطرے ہیں، آوارگی کا شکار ہونے کے خطرے ہیں، ڈرگز کر کے تباہ کریں گے اپنی جوانیوں کو اور اپنی صحت کو اور اپنے اخلاق کو۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں تو وہ بتائے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ کتابوں کے ذریعے سے آپ اپنی کردار کو نہیں بچا سکو گے۔ آج جب کتاب پڑھنے کو تیار نہیں، لوگ یہ گھروں میں کتابیں ہیں، کتاب کھولنے کو بھی تیار، ویب سائٹ ہے اگر کھولیں گے تو صرف فوج ویب سائٹ ہے۔ آج کا نوجوان رات بھر اپنے موبائل سے جو کچھ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ کیسے امید رکھیں گے اس سے کہ جناب اپنی جوانی کو ان برائیوں سے بچا سکے گا؟ نہیں بچا پائے گا۔ اس کی آنکھیں بھی گناہ میں ڈوب رہی ہیں، اس کے کان بھی گناہ میں ڈوب رہے ہیں، اس کے خیالات بھی گناہوں میں ہی ہیں، وہ سنتا بھی یہی ہے، دیکھتا بھی یہی ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے تعلقات اس کے ساتھ ہیں، اس کی باتیں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ نکاح رشتہ ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد شوہر کو شک ہے بیوی پر، بیوی کو شک ہے شوہر پر، یہ موبائل میں کسی اور کے ساتھ ہے، وہ موبائل میں کسی اور کے ساتھ ہے، اور کچھ دنوں میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا طلاقوں کی کثرت ہوگی، شوہروں کو بیویوں پر شک ہے، بیویوں کو شوہروں پر شک ہے، اس شک پر جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین صفت، ایک اہم ترین خصوصیت، ایک اہم ترین امتیاز جو اور کسی نبی کے پاس نہیں تھا، جیسے اللہ کے نبی کے بے شمار امتیازات تھے، تمام نبی ہونے کے برابر، تمام نبی نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ایک ہی درجے پر ہیں، لیکن اللہ نے کچھ نبیوں کو کچھ صفات عطا کی ہیں، وہ صفات ان کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام ایک نبی تھے اور پورے عالم کے بادشاہ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور کوئی نبی ایسا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے ساتھ کلام کیا پہاڑ کے اوپر اور کسی نبی نے نہیں کیا۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے، ان کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا، یہ صرف انہیں کی صفات تھی۔ زکریا علیہ السلام نبی تھے، ان کو آرے سے چیرا گیا، یہ انہیں کی قربانی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، کسی اور کو ٹچ نہیں کیا، یہ اسی کی صفت ہے۔ ایسے جناب رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات ایسی ہیں جو اور کسی نبی کی نہیں تھی۔ معراج اللہ کے نبی نے کیا اور کسی نے نہیں کی۔ اللہ کے نبی کے مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا
اور کسی نبی کے جسم سے ایسا نہیں ہوا. انگلی مبارک سے پانی جاری ہوا. ایک واقعے میں 80 آدمیوں کو پانی مل گیا, ایک واقعے میں 300 آدمیوں کو پانی مل گیا وضو کر پینے کا. اور جب سوال کیا گیا, بخاری میں حدیث ہے, جب سوال کیا گیا جابر بن عبداللہ سے کہ جب اللہ کے نبی کے مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا کتنے لوگوں نے پانی پیا تھا؟ تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا, کیا کہتے ہو تم کتنے لوگوں نے؟ تم کیوں پوچھتے ہو کتنے لوگوں نے؟ اگر 1,00,000 آدمی ہوتے تو وہ پانی کافی ہو جائے. یہ الفاظ ہے بخاری میں, وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ, اگر 1,00,000 آدمی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا تھا. اب اس طرح سے پانی آ رہا تھا مبارک انگلیوں سے. پھر کہا مگر ہم کو سفر میں 300 آدمی تھے, 300 آدمی کے وضو کی اور پانی کی ضرورت پوری ہو گئی. جیسے یہ صفات اور یہ خصوصیات اللہ کے نبی کی, اسی طرح سے ایک خصوصیت اللہ کے نبی کی ہے کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں اور کسی نبی نے نہیں. وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک کیا کیا ہوگا وہ سب پورا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, ساری دنیا میں چل رہا ہے یہی سب, اور lesbianism. اور جو پڑھے لکھے آپ میں سے ہوں ان کو پتا ہوگا تو وہ کہتے ہیں LGBTQ+. ساری دنیا میں کیا ہے, مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں, اب عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا ایسا ہوگا. صحابہ کو تعجب ہوا, وہ کون سی قومیں ہوں گی, وہ کیسے لوگ ہوں گے جو یہ کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا. میں نے حدیث کو ڈھونڈی, جب یہ سلسلہ شروع ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث تو ہے, چلو ہم ڈھونڈتے ہیں کہاں حدیث ہے. تقریباً 12 کتابوں میں حدیث نکلی. ان من اشراط الساعة قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ عورتیں عورتوں کے ساتھ کریں گے. جس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی پورے عالم کے اندر کسی قوم کے اندر یہ گندگی نہیں تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ, میل کے پیچھے دوڑے گا, نہیں تھا. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے زمانے میں چل رہا ہے. اور ملکوں میں قانون بنے ہوئے. دنیا کی قومیں کیا کریں گے ہمیں ان سے نہیں ہے. ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی نے وارننگ دی 1,500 سال پہلے اس چیز کی جو آج ہو رہی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا شرابیں پی جائیں گی, زناکاری عام ہوگی, میوزک پھیل جائے گا, گانے عام ہو جائیں گے, ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں گی, بدکاریاں ہوں گی. بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. اور جب یہ حالات آئیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں جو میرے دین کا کام کرے گا اس کو میری طرف سے مبارک. دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑنا دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارکبادی کا مستحق بننا ہے. جب بندہ نکلتا ہے یا اللہ آج تک میں چلتا تھا دنیا کے لیے, پڑھنے کے لیے, بزنس کے لیے, گھومنے کے لیے, علاج کے لیے, یہ سارا میری دنیا تھی. آج میں نکلا ہوں آپ کے دین کے لیے. میری زندگی میں دین آئے, میرے ذریعے سے امت کے اندر دین زندہ ہو. اب اس کا چلنا بھی عبادت, اس کا سننا بھی عبادت, اس کا سوچنا بھی عبادت, اس کا خرچ کرنا بھی عبادت. میرے بھائیوں یہ جسم کہیں نہ کہیں تو لگنا ہے, کہیں نہ کہیں خرچ ہونا ہے. آنکھ دیکھنے کے لیے دیکھنا ہے کچھ نہ کچھ, کان سننے کے لیے کچھ نہ کچھ سننا ہے, جیب میں پیسہ یہ کہیں نہ کہیں خرچ ہونا ہے, ہمارے پاس وقت ہے یہ کہیں نہ کہیں خرچ ہونا ہے. اس سے بڑا خوش قسمت اور اس سے زیادہ اللہ کا پیارا بندہ کوئی نہیں جس کی آنکھ استعمال ہو جائے اللہ کا دین دیکھنے کے لیے, اس کا کان استعمال ہو جائے اللہ کا دین سننے کے لیے, اس کے پاؤں استعمال ہو جائے اللہ کے دین کے چلنے کے لیے, اس کا پیسہ استعمال ہو جائے اللہ کے دین کے لیے, اور اس کا وقت خرچ ہو جائے اللہ کے دین کے لیے, سیکھنے اور سکھانے کے لیے. دعوت و تبلیغ کی محنت یاد حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ برکتہ کا بیان ہم سن رہے تھے. انہوں نے فرمایا تھا دعوت والے جب 24 گھنٹے گزارتے ہیں تو ان کی زندگی ولیوں جیسی گزرتی ہے, مگر ہم کو نہیں بتاتے تو ولیوں جیسی زندگی گزار رہے ہو. تو ولیوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ صبح سے شام تک صرف دین کے مطابق ہر کام کریں گے اور تمام گناہوں سے پاک محسوس. دعوت و تبلیغ میں کوئی گناہ ہی وہاں نہ بے پردگی ہے, نہ عورتیں ہیں, نہ شراب ہے, نہ غیبتیں ہیں, نہ لڑائی جھگڑے ہیں, نہ گھروں کے فتنے ہیں, نہ دفتروں کے فتنے ہیں, نہ بازاروں کے فتنے ہیں. تو کوئی گناہ ہی. کام کیا کرنا ہے؟ کھائیں گے تو سنت کے مطابق, سوئیں گے تو سنت کے مطابق, بولیں گے تو دین, سنیں گے تو دین, چلیں گے تو گشت کے لیے تو چلنا, بولنا, سننا, سوچنا سب کچھ دین ہی دین. اور جب محنت کریں گے اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو بہت خوش ہو گئے, جماعت نکل گئی تو ان کی خوشی دین کی وجہ پر. اور بہت محنت کی تھی, گاؤں پر ایک بھی نہیں نکلا, سارے مایوس بیٹھے, اتنی محنت کی تھی ہم نے. ان کا غم دین کے لیے, ان کی خوشیاں دین کے لیے. دعوت و تبلیغ کی محنت یہی ہے. میرے بھائیوں اگر امت نے اپنے آپ کو دعوت پر کھڑا نہیں کیا تو اس وقت کی ہماری نئی نسلیں جس طرح سے دانش میں,
میوزک میں، ڈرگس میں، آوارگی میں اور طرح طرح کے گناہوں میں، اس سے آگے بڑھ کر کے خطرہ ہے کہ اللہ محفوظ فرمائے ایمان بھی ہاتھ سے بچا. اور جب یہ ساری چیزیں رچ بس جاتی ہیں پھر ایمان کے چھلنے کا غم بھی نہیں ہوتا، ان کا قدر ہی نہیں ہے ایمان کی. ایمان کی قدر ہوتی ہے تو انسان جان دینے کو تیار ہوگا مگر ایمان کو نہیں چھوڑے گا. بڑے سے بڑے فائدے کو لات مارے گا مگر ایمان کو نہیں چھوڑے گا. چوکنا رہے گا کہ یہ حرکت اگر مجھ سے ہو گئی ایمان ختم ہو جائے گا. فکر مند رہتا ہے یا اللہ ایمان کی دولت آپ نے مجھے دی ہے، ایمان مجھ سے کمزور نہیں ہونا چاہیے، میں کسی کام کے قابل نہیں رہوں گا. لیکن تب ہے کہ جب ایمان پر محنت ہوگی. ضابطہ یہ ہے جس چیز پر محنت ہوتی ہے وہی چیز پیاری ہوتی ہے، اور جس چیز پر محنت نہیں ہوتی ہے اس کے قدر ذہنوں سے نکلتے نکلتے کام. میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے گھروں کے اندر جو خرابیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان، بھائیوں بھائیوں کے درمیان، والدین اولادوں کے درمیان، ہمارے دفتروں میں جو خرابیاں ہیں، کلیگوں کے درمیان، افسر اور ماتحتوں کے درمیان، اور دفتر والوں اور عوام کے درمیان، ہمارے بازاروں میں جو خرابیاں ہیں، کسٹمروں اور دکانداروں کے درمیان، دکانداروں کے ذریعے کسٹمروں کے ذریعے سے ظلم پر، ہمارے کورٹوں میں جو خرابیاں ہیں، کلائنٹس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے، وکیلوں کے ذریعے سے لوگوں پر، لوگوں کے ذریعے وکیلوں پر، اور افسروں ملازموں کے ذریعے سے عوام پر، ہر تمام خرابیوں کا ایک ہی حل ہے، بندے اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج، اور نبی کی سچی محبت جب یہ آئے گی تب زندگی میں تھا. ورنہ اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی چلتی رہے گی تو کیا ہوگا کہ ڈپریشن ہوتے ہیں، پھر ٹینشنیں آتی ہیں، پھر سب کچھ ہونے کے باوجود ٹکراؤ ہوگا جو اس وقت ہمارے سماج میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ عالیشان حویلیوں میں ساری زندگی کی فیسلٹیز موجود ہیں لیکن سکون میں، میاں بیوی میں بھی ٹکراؤ، اولاد و والدین کے درمیان ٹکراؤ، وہ اس سے ناراض، وہ اس سے ناراض، خوشیاں نہیں ہیں، قسم قسم کے کھانے موجود ہیں مگر ٹکراؤ ہے. لوگ سمجھتے ہیں چیزوں میں خوشیاں ہیں، مکان عالیشان بنیں گے تو خوشیاں ہوں گی، فیسلٹیز ہوں گی، نیچے قالین ہوگا، مکانوں میں پہنیاں ہوں گی، اور اے سی چل رہے ہوں گے تو ہم خوش رہیں گے. لیکن خوشیاں جو ہے وہ دین میں، دین نہیں ہے تو خوشیاں نہیں ہیں. ٹیبلٹ کھا کھا کے بھی نیندیں نہیں آ رہی، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. ضابطہ یہ ہے کہ جب امت گناہوں کی زندگی گزارتی ہے تو اللہ وہ بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں جن بیماریوں کا میں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا تھا. آج کے زمانے میں جتنے کھانے پینے کی سہولیات ہیں اتنے تو بیماریاں ہونی نہیں چاہیے. پہلے زمانے میں لوگ بھوکے ہوتے تھے، کھانا وقت پر ملتا نہیں تھا، رات کا ٹھنڈا چاول صبح کو کڑوی چائے کے ساتھ کھایا کرتے تھے، ہوا کو بھت علاوہ کچھ کھائی نہیں. غربتوں کی زندگی تھی، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہوا کرتے تھے، گھروں کے اندر وہ تمام سہولیات جو آج ہم کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کتنے گھروں میں چراغ نہیں ہوتا تھا، چٹائیاں بھی نہیں ہوتی تھی، زندگی پرسکون اور راحتوں والی زندگی تھی. اور آج آسانیاں ہیں، اس کے باوجود بیماریاں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ٹکراؤ ہے، شکایتیں ہیں، والدین اولادوں سے ناراض، اولاد والدین سے ناراض، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، شوہروں کو بیویوں سے شکایتیں ہیں اور گلے ہیں، اور حقیقتیں بھی ہیں. حالت یہ ہے شوہر کو اپنی بیوی سے بات کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اجنبیوں کے ساتھ. حلال بیوی پاس میں بیٹی بھی ہوگی، اجنبی کے ساتھ بات کریں گے، رات جب کے رات گزاریں گے، ساتھ میں دیکھیں گے بیوی سنتے نہیں رہیں گے. بیوی کو معلوم ہے میرا شوہر ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اجنبی مردوں کے ساتھ کالا چھپاتے ہیں، پتہ نہیں چلنا چاہیے. بیٹا کہتا ہے میں رات بھر جو کچھ ہے ماں باپ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں، پھر صبح کو ڈیلیٹ کرتا ہے، خود کو پتہ نہ چلے. ویڈیو کالنگ کریں گے رات بھر. اس طرح سے زندگی ہماری گزر رہی ہے. میرے بھائیوں، حل ایک ہی ہے، حل ایک ہی ہے اور کوئی حل نہیں ہے. وہ یہ کہ دعوت تبلیغ کے ساتھ جڑو، اور دعوت تبلیغ کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں پھر ان انفیکشنوں سے بچ سکو گے. ایسے ہی جیسے انسان اپنی صحت کو اگر بچانا چاہتا ہے تو ہسپتال میں جائے گا اور ڈاکٹر کو فالو کرے گا، ڈاکٹر کی ایک بات کو مانے گا، وہ پرہیز بتائے گا تو کرے گا، وہ دوائی کھانے کو کہے گا تو کرے گا، وہ ایڈمٹ کھانے کو کہے تو کہے گا، کیونکہ صحت بچانا. ٹھیک اسی طرح سے ہمارا ہسپتال ہمارے نبی کا بنایا ہوا نظام ہے. دعوت و تبلیغ کی یہ محنت دراصل وہ ہسپتال ہے جس طرح سے ان ہسپتالوں میں جسموں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. علاج تب کامیاب ہوگا کہ جب انسان ڈاکٹر کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کو مکمل فالو کرے گا، جب دوائی بھی کھائے گا، پرہیز بھی کرے گا، ایڈمٹ بھی ہوگا، تب ہوگا. اسی طرح سے انسان اگر اپنی زندگی میں جب محنت کرے گا تو زندگی میں دین آئے گا. اللہ فرماتے ہیں
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب میرے راستے میں مجاہدہ کریں گے تو میری ہدایت کے راستے کھول دیتا ہوں. اور جب ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے یہ دین پر چلتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور جب ہدایت کا راستہ کھلا نہیں ہوتا تو دین سے الرجی ہوتی ہے، دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے. جناب نوجوان لڑکا داڑھی رکھنے کو تیار ہے فیشن کی وجہ سے، اور نبی کی سنت کی وجہ سے داڑھی رکھنے کو تیار نہیں. یہ کہاں پہنچ گیا مسلمان کا ذہن؟ مسلمان ٹک لگا کر کے سر ڈھانکنے کو تیار ہے کیونکہ وہ فیشن ہے، اور ٹوپی لگانے کو تیار نہیں کیونکہ وہ سنت ہے. الرجی، اس سے الرجی اس سے الرجی نہیں. یہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ بھائی سر پہ پر تم نے پک لگائی تو خوش ہو گیا، یہی پک ٹوپی پہ تھی، اس میں صرف چھجا باہر تو نہیں تھا. یہ ٹوپی لگانا تجھے برا لگ رہا تھا، پک لگانے میں خوشی، فرق کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو سارے. ہر مسلمان بچہ اپنے آپ سے پوچھے کہ پک لگانے میں خوشی کیوں ہے، ٹوپی لگانے میں کیوں نہیں خوشی ہے. جواب آئے گا اندر تمہارے گمراہی کے جراثیم، وہ جراثیم تم کو وہ چیز پسند کروا رہے ہیں، یہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. جب کسی انسان کو سانپ کاٹتا ہے، جب کسی انسان کو سانپ کاٹتا ہے اس کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، اس کو کڑوی چیز میٹھی لگنے لگتی ہے. اسی طرح سے ہم کو بے دینی نے کاٹا ہے، زہر بڑا ہے. اس بے دینی کے کاٹے زہر بننے کی وجہ سے ہم کو آوارگی اچھی لگ رہی ہے، پاک دامنی اچھی نہیں لگ رہی. ہم اجنبی اپنی بہنوں کے ساتھ باتیں کرنے میں بوجھ لگتا ہے، اجنبی لڑکوں کا پیچھا کرنے میں کچھ ہی بس ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے 2 طبقے جہنم میں، مگر میں نے ابھی دیکھے نہیں کیونکہ وہ آئی نہیں دنیا میں، وہ بعد میں آئیں گے. انہیں میں سے فرمایا تھا لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں گے، وہ لوگوں کو ظلم کرتے ہوں گے، وہ ابھی میں نے نہیں دیکھے. پھر فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اب لڑکیوں میں دوڑ لگ گئی ہے، ہم مردوں جیسے بنیں گے، اور مردوں میں دوڑ لگ گئی ہم عورتوں جیسے بنیں گے. مرد سیکنڈ ٹائٹ، عورتیں سیکنڈ ٹائٹ. اللہ اکبر. دماغ اتنے غلامی میں پھنس گئے ہیں. انہوں نے کہا پینٹیں کاٹو، انہوں نے کہا ہم بھی تیار ہیں. جناب پشتوں نے کاٹ کاٹ کر کے پہنے تاکہ یہاں سے کٹی بھی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ایسے کرو، ہم نے کہا ہم بھی تیار ہیں. انہوں نے کہا پاجامے نکال دو، کچے پہنو. کہنے لگے جناب ہم آپ کے غلام ہیں، ذہنی غلام، ہماری اپنی کوئی سوچ ہی نہیں، جو آپ ہم کو پہنائیں گے ہم تیار پہننے کے لیے. نبی نے فرمایا تھا ٹخنوں سے اوپر کرو، مسلمان کو برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا پاجامے نکال دو، کچے پہن کر پھرو. امت پھرنے لگی کچے پہن. اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ شان ہو اگر اس پر پکڑ کرنے پر آئیں، تمہیں میرے نبی کے ایک ایک چیز سے نفرت ہے اور میرے نبی کے دشمنوں کے ایک ایک چیز سے تمہیں مزہ آ رہا ہے، میں تمہیں جینے نہیں دوں گا. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ایکشن نہیں لے رہے ہیں. کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا یا اللہ میری امت پر عذاب نہیں بھیجنا، وہ کتنے ہی گندے کیوں نہ ہو جائیں، ایسا عذاب نہ بھیجنا ساری امت. اللہ نے قبول کر دی، اس دعا کی وجہ سے بچے ہوئے. ورنہ آج کے انسانی سماج میں اور انسانی سماج کے سارے شعبے، گھروں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، سکولوں میں، دانشوروں میں، ہسپتالوں میں، ہر جگہ، کوٹوں میں، ہر جگہ جو منظر ہے، اس طرح کی گندگیاں جب پچھلی قوموں میں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ساری قوم کو ختم کر دیتا تھا. لیکن آج اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کے نبی کا زمان، آپ کی امت کا زمانہ ہے، اس لیے برداشت کرنا. اس ایسے ماحول میں دین کے لیے جو نکلے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، ان غریبوں کو میری طرف سے بہت مبارک جو اس زمانے میں میرے دین کا کام کریں گے. فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، دین میرا شروع ہوا اس حال میں شروع ہوا، لوگ اسے نفرت کرتے تھے. پھر ایک زمانہ آئے گا میری دین کی بات سنتے سنتے لوگوں کو نفرتیں ہوں گی. چنانچہ یہاں بعض کالجوں سکولوں میں ٹیچر حضرات کہتے ہیں یہ دین وہاں مسجد رکھو، یہاں میں یہاں سکولوں کالجوں کے بعد مسلمان ٹیچر کہتے ہیں لڑکوں کی یہ ٹوپی یہاں لے کر نہیں آنا، لڑکیوں کو کہتے ہیں گھڑکے گھڑکے یہاں نہیں چلیں گے. یہاں بعض مسلمان ٹیچر لڑکیوں کو ڈانس کرواتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ہم نے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا اس زمانے میں جو میرے دین کا کام کرے گا، جب میرے دین کے ساتھ نفرتیں ہو رہی ہوں گی، جب میرے دین کو دھکے دیے جا رہے ہوں گے، ان کا حکم آئے گا تو سر آنکھوں پر اور میرا حکم آئے گا تو رون دیں گے. اس زمانے میں میرے دین کا کام جو کرے گا فرمایا طوبیٰ، ایک طرح سے دوبارہ طوبیٰ للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس، جب لوگوں میں بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا اس وقت کتنا قیمتی ہے وہ جوان
جو جوان اپنی جوانی کو بچائے اور پھر دوسرے جوانوں کو بچانے کی فکر کرے. کتنا قیمتی ہے وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو لاؤ افیئر سے بچا لیا اور اگر پھنسا ہوا تھا تو چھوڑا لے اپنے آپ کو, ڈرگ سے اپنے آپ کو دور رکھا, میوزک گانا سے اپنے آپ کو دور رکھا, فیشن آوارگی سے اپنے آپ کو دور رکھا, اور اس کے بعد یہی محنت دوسری جوانوں پر کرنے لگا اور اس کی محنت کے نتیجے میں دوسری جوان بھی سدھار پر آ گئے. یہ ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ. اور نہیں ہم بتا سکتے اس پر اللہ تعالیٰ شان کو کتنے رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. تو ہے وہ جس کے نتیجے میں میرے نبی کی امت کی اتنی جوان بچ گئے. اسی لیے شیطان پریشان ہوتا ہے. یہ تو خطرناک آدمی بن گیا میرے لیے, یہ تو ساری میری ٹیم کو نکال رہا ہے یہاں سے, یہ تو میری ساری ٹیم تھی, مجھے کچھ نہیں کرنا تھا, جو مجھے انہیں کرانا تھا یہ سارے خود ہی کر رہے تھے. یہ ڈرگس بھی کر رہے تھے, یہ شراب بھی پی رہے تھے, یہ براؤن شوگر بھی سپلائی کرتے تھے, یہ یہاں سے وہاں بھی پہنچاتے تھے, یہ چوریاں بھی کرتے تھے, یہ غلط تعلقات میں بھی تھے, یہ بدکاریاں بھی کرتے تھے, یہ لڑکیوں کا پیچھا بھی کرتے تھے, یہ میوزک گانے بھی سنتے, سارے میرے کام کر رہے تھے, مجھے کچھ نہیں کرنا تھا. یہ لڑکا خطرناک پیدا ہو گیا, یہ ایک لڑکے کو نکال رہا ہے, پھر وہ پلان بناتا ہے کیسے ان کو واپس لاؤں گا. یہی ہوگا. میرے بھائیوں, ارادہ کرو انشاءاللہ اپنی زندگی میں دین لانا ہے, اور اگر دین لانے کا ارادہ نہیں ہے تو تیار رہو اللہ کی سزا بھگتنے کے لیے. اور وہ سزا پھر جب اللہ کی طاقت کے مطابق آئے گی پھر ایک ہی بچے گی. زلزلہ یاد کرو کیا ہوا تھا, وہ ایک جھٹکا تھا سینا, جس اللہ نے وہ جھٹکا دیا تھا یہاں سے لے کر وہاں تھا, اور معلوم ہوگا رمضان کے زمانہ تھا, اور یہ بھی معلوم ہوگا شاید سوچا تھا سنا ہوگا ایک ہوٹل میں رمضان میں دن کے 8 یا 9 بجے شراب پی جا رہی, وہ سارے ختم بھی ہو گئے تھے. رمضان میں دن کے اندر 8-9 بجے جب زلزلہ آیا تھا تو شراب پی رہے تھے, ان کے تو لاشیں بھی نہیں ملی, وہ سارا ہوٹل ہی زمین کے اندر چلا گیا. جس اللہ نے وہ کیا تھا اس اللہ کو طاقت. میرے بھائیوں, راستہ ایک ہی ہے, دعوت اور تبلیغ کی اس سٹیج سے یہی بتایا جاتا ہے امت کو, امت کون مسلمان کس شعبے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. مزدور ہو, ملازم ہو, زمیندار ہو, غریب ہو, مالدار ہو, افسر صاحب ہوں, کوئی اور صاحب ہوں, کوئی اور صاحب ہوں, جتنے صاحب ہوں, تمہاری صاحبی تمہارے ساتھ ہے. زندگی میں دین لاؤ, تم دین کے مطابق کرسیوں پر بیٹھو, دین کے مطابق کوٹ چلاؤ, دین کے مطابق بازار چلاؤ, دین کے مطابق ٹریڈنگ کرو, دین کے مطابق ملازمتیں کرو, دین کے مطابق تعلیم پڑھو اور پڑھاؤ, زندگی کامیاب ہوگی. اور اگر نہیں تو پھر ڈگریاں ڈھونڈتے رہو گے, خدا کی رحمت ڈھونڈتے رہو گے, رحمت نہیں ملے گی. ابھی کچھ دنوں پہلے ایگزام ہوا, لاکھوں فیل ہو گئے, ڈپریشن کے شکار ہو گئے. ہم نے اتنی محنت کی تھی, کیا ہوا, کچھ ڈپریشن کے شکار ہو گئے, کچھ نے گولیاں کھانی شروع کر دی, کچھ خودکشی کرنے میں لگ گئے تھے. ہم نے اتنی محنت کی تھی, نیٹ کے امتحان کے لیے پاس نہیں ہوئے. یہی ہوا جب رات بھر ہم نے اللہ کو ناراض کیا, صبح کو کہیں گے اللہ رحمت برسا دیجیے, میں کامیاب نہیں کروں. تو ارادہ کرو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دین لائیں گے. اگر کسی سے پوچھیں گے کیا کامیابی چاہتے ہیں تو ہر انسان کہے گا جی ہاں, کون نہیں چاہتا. پھر اگر کہیں گے کامیابی زندگی میں لانے کے لیے اگر محنت کرنی پڑے گی تو کرو گے محنت, ایسے ہی جیسے بیمار سے پوچھیں گے صحت پانے کے لیے دوائی کھاؤ گے, علاج کرو گے, کہیں گے جی کروں گا. صحت کھانے بس ٹھیک اسی طرح سے اپنی زندگی میں کامیابی لانے کے لیے محنت کرو گے. انسان کا اندر کا کمزور ایمان کہے گا جی کروں گا محنت. پھر جب کہیں گے اب کھڑے ہو جاؤ محنت کرنے کے لیے تو اس وقت شیطان کہے گا نہیں جانا, کیونکہ شیطان کہے گا اگر یہ چلا گیا میری جان سے نکل جائے گا. تو ایک دم 3 طاقتیں آ جائیں گے روکنے کے لیے, ایک نفس, ایک شیطان اور ایک ماحول. ماحول بھی کبھی کبھی روتا ہے, بیوی کہیں گے کہاں جا رہے, دوست کہے گا بیوقوف تمہیں فرصت نہیں, بلکہ بعض دفعہ سکول والے کہیں گے تم کہاں چلے گئے تھے, آوارگی میں پھر رہے تھے. آوارہ ہم لڑکے ہو جائیں گے, اس کی پرواہ نہیں ہوگی. جب دین سیکھ کے نکلنے کے تو اعتراض کریں گے. تو جب تم سے کہا جائے گا تو اندر سے نفس اٹھے گا اور رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی, پھر بھی رکاوٹ ڈالے گا. البیہ ہے, کہتے ہیں تبلیغ میں نکلو دین سیکھو, نہیں نکلیں گے اس کے بعد اگلے دن ایکسکرشن کے لیے جائیں گے, 1 ہفتہ پہلگام اور گناہوں کا انبار لے کر کے آتے ہیں. جب امت کا یہ حال ہو اس کے بعد زندہ رہنے کا حق نہیں ہے امت کو, مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی ایکشن نہیں لیتے ہیں. اللہ آدمی کرو ارادے سارے انشاءاللہ. اس ارادے کے بعد اب نام بتاؤ کیسے کیسے نکلنا ہے اور کیسے